السلام علیکم سر، میری آواز آ رہی ہے؟ ادھر سے آواز نہیں آ رہی کوئی بھی. میری آواز آ رہی ہے سر؟ جی سر، السلام علیکم. جی اچھا کہ آپ نے بتا دیا، کیونکہ مجھے خیال آیا کہ میں نے اپنی آواز بند کی. نہیں آ رہی، اب آ رہی ہے سر. چلیں، بہت شکریہ. کہہ میں یہ رہا تھا، چلے ریپیٹ کر دیتا ہوں. اسم ہم نے شروع کیا تھا اور اسم کے حوالے سے ہم اسم آلموسٹ کمپلیٹ کر چکے ہیں. ایک چھوٹا سا حصہ، ایک آدھ چیز رہ گئی ہے جو آپ انشاءاللہ آج آپ کے ساتھ کر لیں گے. اس کے بعد آپ کا اسم کا حصہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. گو کہ کافی لمبا ہے، میرے خیال میں یہ میرا سب سے طویل ترین سیشن ہے، اس سینس میں کہ ایک سیشن کو کرنے میں اتنا وقت گزرا. شاید اس کی وجہ میری اپنی کاہلی تھی، شاید، یا میں شاید آپ تک ان چیزوں کو اتنی جلدی نہیں پہنچا سکا. پھر کچھ آپ لوگوں کی بھی وقت کی کمی کا بھی تھوڑا سا مسئلہ تھا. لیکن بہرحال امید میں یہی رکھتا ہوں کہ جو کچھ اب تک ہم نے پڑھا ہے اس کا اگر پورا نہیں تو ایک اچھا حصہ یقیناً آپ لوگوں کے ذہنوں کے اندر موجود ہوگا. ذہنوں میں نہیں تو کاپیوں میں تو ہوگا ہی، کم سے کم کتابوں میں. پچھلی دفعہ ہم نے ایک ریویژن بھی کیا تھا اور امید ہے اس سے بھی کافی چیزیں آپ لوگوں کی واضح ہو گئی ہوں گی. اگر کوئی ذہن میں کوئی خدشات ہوں گے یا کوئی اشکال ہوں گے وہ بھی یقیناً دور ہو گئے ہوں گے. دو چھوٹی چیزیں رہ گئی ہیں ہماری، وہ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کرتے ہیں کہ آج انشاءاللہ ہم اس کو مکمل کر دیں. اسم کے اندر، بلکہ اسم کیا قرآن کی کوئی بھی آیت اگر آپ دیکھیں تو وہ بنیادی طور پہ کوئی نہ کوئی جملہ ہوتا ہے. پھر اس آیت سے جملے چھوٹے چھوٹے جملے بنتے ہیں، اس سے پھر رکوع بن جاتا ہے جس کو آپ کہہ لیں کہ آپ کا ایک پیراگراف بن جاتا ہے. پھر اس پیراگراف سے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے پیراگراف جب آپس میں مل جاتے ہیں تو اس سے پورے کا پورا ایک سبجیکٹ بن جاتا ہے. قرآن مجید کا بھی اگر آپ اسلوب دیکھیں تو اسی طرح سے قرآن مجید بھی اسی اسلوب سے چلتا ہے. کچھ سبجیکٹ چھوٹے ہوتے ہیں تو جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، خاص طور پہ جو آپ کو آخری جز میں ملتی ہیں، تو وہ بیسکلی چھوٹی چھوٹی صورتیں جو ہیں وہ پورے کا پورا سبجیکٹ کور کر لیتی ہیں. لیکن جو بڑی غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ جتنی چھوٹی صورتیں ہیں، یاد رکھیے گا اس کا مضمون اور اس کا سبجیکٹ اتنا ہی بڑا ہے. یعنی میں آپ کو اگزامپل دوں کہ جیسے سورہ عصر ہے، تو سورہ عصر کے بارے میں امام شافعی کا ایک قول ہے. امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر پورے قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کے بارے میں اکثر لوگوں کا یہ وہ ہے رائے ہے کہ یہ بیسکلی قرآن مجید کا دیباچہ ہے. پریفرنس جس کو ہم کہتے ہیں، یہ قرآن مجید کا دیباچہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی جس میں اللہ تعالیٰ کی پہلے حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سے ایک ڈیمانڈ کرتے ہیں، ایک ریکویسٹ ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس ریکویسٹ کے اگینسٹ میں جو کچھ آپ کے سامنے پریزنٹ کرتا ہے وہ پورے کا پورا قرآن ہے. تو امام شافعی کا ایک قول ہے کہ سورہ فاتحہ کے علاوہ اگر قرآن مجید میں صرف ایک صورت ہوتی اور وہ صورت ہے سورہ عصر، تو انسان کی ہدایت کے لیے کافی تھی. انسان کی ہدایت کے لیے کافی تھی، کیونکہ اس میں تمام قرآن مجید کے جتنے مضامین ہیں وہ ٹوٹل کے ٹوٹل کور ہو جاتے ہیں. جتنا آپ اس کو ایکسپلور کریں، جتنا آپ اس کو ایکسپلور کریں. ڈاکٹر صاحب نے تو اس کو بیس لائن بنا کے، سورہ عصر کو بیس لائن بنا کر پورا ایک منتخب نصاب کا ایک پورا سمجھیں آپ کے کورس کیے. اور ماشاءاللہ ابھی حالیہ کچھ عرصے پہلے اس کے اوپر مزید تھوڑا کام کیا ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب نے. میرے خیال میں شاید آپ لوگوں کی لاسٹ ایئر جب ہم نے ان کو کال کیا تھا تو آپ لوگوں کی شاید ملاقات ہوئی تھی ان سے. مجھے یاد پڑتا ہے ایک پروگرام جو ہے نعمان نے اپنے گھر پہ کیا تھا صرف دکتوروں کا. تو آپ میں سے کوئی لوگ گئے تھے اس میں؟ جی نہال صاحب آپ تھے؟ جی میں تھا. تو پھر ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب نے اس کے اندر تھوڑی سی ایڈیشنز کی مزید، لیکن ڈاکٹر صاحب نے جو بنیاد اس کی بنائی، اور ڈاکٹر صاحب نے بھی یہ پروگرام میرے خیال میں شاید انیشیٹ جو کیا تھا، انیشیٹ یہ پروگرام شاید امین اسلائی صاحب نے کیا تھا، اور پھر اسی کو لے کے وہ آگے چلے تھے.
اور اب اس کے بعد اسی پروگرام کو جو ہے وہ مختلف لوگوں نے کچھ اور ورژن میں بھی کیا، جیسے بینہ کا اگر آپ نے نام سنا، جو نعمان علی خان جس کو آپریٹ کرتے ہیں، انہوں نے بھی اس پروگرام کو آج سے 2 سال پہلے رمضان میں شروع کیا تھا، لیکن شاید میرے خیال میں مکمل نہیں ہوا، کیونکہ وہ بہت ہی خوبصورت پروگرام ہے۔ آپ لوگوں کو بھی کبھی موقع ملے تو نصاب القرآن کو ضرور وزٹ کریں، اور اس کی کتاب کی شکل میں بھی موجود ہے۔ جو لوگ کتاب پڑھنے کے شوقین ہیں، جیسے میں بذات خود، مجھے کتاب کو پڑھنے میں زیادہ مزہ آتا ہے، کتاب کھول کے اس کو پھر آپ ہائی لائٹ کرتے رہیں اور اس پہ چھوٹے چھوٹے نوٹس بناتے ہیں، لیکن اس کی ویڈیوز بھی ہیں۔ اور نصاب القرآن ٹوٹل اگر ویڈیو ٹرمز میں دیکھا جائے تو تقریباً مثلاً 28 یا 30 گھنٹے کا پورا لیکچر۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کو بیس لائن سورہ اثر کو بنایا، پھر سورہ اثر سے پھر وہ موو ہو جاتے ہیں سورہ بقرہ کے آیت البر کے اندر، پھر آیت البر سے پھر وہ موو ہو جاتے ہیں مزید پھر وہ سورہ لقمان کی کچھ آیات میں، اور اسی طرح سے ہوتے ہوئے آخر کے اندر وہ سورہ حدید پہ آ کے اس کو کلوز کرتے ہیں۔ تو بات صرف میں آپ سے بعد ہوئی بات بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ قرآن مجید کی ہر آیت جو ہے بذات خود ایک جملہ ہے، اور ہم نے بھی اب تک آپ دیکھیں اسم کے اندر جملہ ہی پڑھا ہے، تو قرآن مجید کی ہر آیت ایک جملہ ہوگی۔ جملہ اگر اسم سے شروع ہوگا تو ہم اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں، فعل سے شروع ہوگا تو جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ عربی زبان کی خوبصورتی یہ ہے، اور قرآن مجید کا جو اعجاز ہے وہ یہ ہے کہ بہت ساری آیات اور بہت ساری جو جملے ہیں وہ بغیر فعل کے بھی بن جاتے ہیں۔ نارملی انگریزی زبان میں تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن یا اردو زبان میں بھی مشکل ہو جاتا ہے، لیکن عربی زبان کا ایک بڑا خاصہ ہے۔ تو اسی لیے جب ہم اسم شروع کرتے ہیں تو ہمیں اتنا مشکل نہیں پیش آتی ہے، اور لیکن ڈیفینیٹلی بہت لمیٹڈ اسکوپ ہوتا ہے، کیونکہ جو میجورٹی آیات کی ہیں وہ مکسنگ ہوتے ہیں، یعنی مکسنگ اس طرح سے کہ مبتدا تو پتہ چل جاتا ہے آپ کو اسم ہوتا ہے، لیکن خبر اس کا ایک باقاعدہ ایک پورا جملہ ہوتا ہے جو کہ جملہ فعلیہ کی شکل۔ تو جیسے جیسے ابھی جب تک جہاں تک آپ نے اسم پڑھا ہے آپ کا بہت کم انٹریکشن ہوا ہے قرآن کی آیات کے ساتھ، لیکن جب نیکسٹ فیز میں انشاءاللہ جب فعل کی طرف جائیں گے تو پھر آپ کا انٹریکشن انشاءاللہ تعالی مزید ہی ہو جائے گا۔ اور فعل تو بہت ٹھنڈا ٹھنڈا ہے، حامد نیک ہے، یہ بڑا گھر ہے، یہ زید کی کتاب ہے، بڑا ٹھنڈا ٹھنڈا ہے، لیکن جب آپ فعل میں جاتے ہیں تو اس میں ایکشن بھی بہت۔ تو اسم کے حوالے سے چیزیں ہماری آلموسٹ ہو چکی ہیں، 2 چھوٹی چیزیں رہ گئی ہیں، آج آپ کے ساتھ ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ جملہ اسمیہ کے حوالے سے ایک دفعہ پھر اگر ذہن میں صرف ایک چھوٹا سا نقشہ دوڑا لیں تو جملہ اسمیہ جو ہے ایسے جملے کو کہتے ہیں جو کہ اسم سے شروع ہوتا ہے اور اس کے 2 بنیادی اجزاء ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر۔ مبتدا اور خبر مفرد بھی ہو سکتے ہیں، اور ہم نے مفرد کے طور پہ بھی ان کو بنایا، اور یہ مرکب کے طور پہ بھی ہو سکتے ہیں۔ مرکب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ذہن میں 4 مرکب آپ کے آ جانے چاہیے فوراً: مرکب توصیفی، مرکب اشاری، مرکب اضافی اور مرکب جاری۔ مرکب توصیفی اور مرکب اضافی جو ہے یہ مبتدا بھی بن کے آ سکتے ہیں اور خبر بن کے بھی آ سکتے ہیں، جبکہ مرکب اشاری جو ہے وہ صرف مبتدا بن کے آتا ہے، اور مرکب جاری جو ہے وہ نہ مبتدا بنتا ہے نہ خبر بنتا ہے۔ ذہن میں رکھیں دوبارہ بہت اچھی طرح سے، مرکب جاری نہ مبتدا بنتا ہے نہ خبر بنتا ہے، متعلق بنتا ہے ہمیشہ، چاہے وہ جملہ اسمیہ کے اندر ہو چاہے وہ جملہ فعلیہ۔ یہ 8 چیزیں جن کے متعلق بنتا ہے، لیکن ابھی تک آپ نے اس 8 میں سے کوئی بھی چیز آپ نے نہیں پڑھی، اس لیے ہم بعض دفعہ جب جملہ اسمیہ کے اندر جب خبر محذوف ہوتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ کیونکہ کسی نہ کسی کے متعلق تو ہوگا، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ قائم مقام خبر بنا کے ہم اس کو ٹریٹ کرتے ہیں، لیکن قائم مقام خبر پرماننٹ اس کی ٹرمینالوجی نہیں ہے۔ مرکب جاری کی ٹرمینالوجی پرماننٹ ٹرمینالوجی متعلق ہی ہے، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ جملہ اسمیہ کے اندر تاکید پیدا کرنے کے بھی طریقے ہیں، جملہ اسمیہ کو نفی بھی کیا جاتا ہے، جملہ اسمیہ کو حصر بھی پیدا کیا جاتا ہے، جملہ اسمیہ کے اندر ندا بھی دی جاتی ہے۔ اسی طرح سے جملہ اسمیہ کو سوالیہ بھی بنایا جاتا ہے، سوالیہ کو جس کو استفہام کہتے ہیں۔
استفہام سوالیہ کو کہتے ہیں، اور استفہام سوال جو ہے وہ دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ سوال ہوتے ہیں جس کا جواب ہاں یا نہ میں ہوتا ہے، ایک وہ سوال ہوتے ہیں جن کا جواب ہاں یا نہ میں ہوتا ہے. میں صرف آپ کے سامنے وہ حروف لکھوں گا جو استعمال ہوتے ہیں سوال کے لیے، بہت زیادہ اس کی کوئی ڈیٹیل نہیں کریں گے، کوئی ایک آدھ ایگزامپل ساتھ ساتھ میں آپ کے رکھتا رہوں گا. دو قسم کے سوال ہوتے ہیں، ایک وہ سوال ہوتے ہیں جس کا جواب ہاں یا نہ میں ہوتا ہے. ایسے سوالوں کو حروف استفہام کہتے ہیں. اور کچھ ایسے سوال ہوتے ہیں جن کا جواب ہاں یا نہ میں نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کی کوئی تھوڑی بہت ڈیٹیل ریکوائرڈ ہوتی ہے، اس کی تھوڑی بہت ڈیٹیل ریکوائرڈ ہوتی ہے. اور ایسے اسما کو جو ہے اسماء استفہام کہتے ہیں. یہ جو حروف استفہام ہے یہ بنیادی طور پہ صرف دو ہیں. حروف استفہام بنیادی طور پہ صرف دو ہے جس کا جواب آپ کو ہاں یا نہ میں ملتا ہے. ایک جس کو آ کہتے ہیں اور دوسرا جس کو حل کہتے ہیں. قرآن مجید میں آپ نے بہت دیکھا ہوگا، اور یہ سارے وہ ہوتے ہیں جن کا جواب عموماً آپ کو عموماً ہاں یا نہ میں ملتا ہے. ہاں یا نہ میں ملتا ہے، اس کی کوئی ڈیٹیل نہیں ہوتی ہے، اس کی آپ کو کوئی ڈیٹیل نہیں جاتی ہے. فار ایگزامپل قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ یوسف کے اندر، اگر آپ کو ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انت یوسف، کیا تو یوسف ہے؟ تو وہ کیا کہتا ہے؟ سامنے سے کیا جواب آتا ہے؟ قالا انا یوسف، میں یوسف. یعنی سوال پوچھا، جواب ہاں یا نہ میں ملے گا، ہاں یا نہ میں ملے گا، کوئی ڈیٹیل نہیں ہے، کوئی ڈیٹیل نہیں ہے. ایک طریقہ تو یہ تھا انت یوسف، کیا تو یوسف ہے؟ جواب ہوتا نعم، ہاں. اور اگر اس یوسف نہ ہو تو کہتے لا، نہیں. اور ایک یہ کہ اسی جواب کو تھوڑا سا اور بہتر کر دیں آپ، انت یوسف، تو جیسے قرآن مجید کے اندر اسلوب آپ کو ملے گا قالا انا یوسف، میں یوسف ہوں. تو آپ کو جواب اس کا ہاں یا نہ میں ملتا. اور یہ حروف استفہام کہلاتے ہیں. ذہن میں رکھیے گا حروف استفہام اور اسماء استفہام یہ ٹرمینالوجی، کیونکہ میں بھی آپ کے سامنے اس کا ایک ڈفرنس بھی انشاءاللہ تعالیٰ رکھوں گا. حل کی ایگزامپل لے لیں. فار ایگزامپل قرآن مجید میں آپ نے بہت دفعہ پڑھا ہوگا یہ حل اتاک حدیث الغاشیہ. عطا کا فعل ہے، حدیث الغاشیہ تو آپ پہچان سکتے ہیں. کیا چیز ہے حدیث الغاشیہ؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی، زبردست. حدیث الغاشیہ عطا کا فعل ہے. جب آپ پڑھیں گے تب آپ کو پتہ چل جائے گا. حل عطا کا حدیث الغاشیہ، کیا پہنچی تجھ تک، کیا پہنچی تجھ تک ڈھانکنے والے کی بات. اب پھر لوگوں نے اس کی پھر مزید وہ کی کہ غاشیہ جو ہے وہ قیامت کا ایک نام ہو سکتا ہے، ڈھانکنے والے کی بات. تو جواب ہوگا ہاں یا نہ، جواب ہوگا ہاں یا نہ. تو حروف استفہام دو ہی ہیں. حمزہ، اس کو حمزہ بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں. حمزہ کیوں کہتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ الف کے اوپر جب کوئی حرکت آتی ہے تو اس کو حمزہ کہا جاتا ہے. حمزہ یا حل. تو اس کا عموماً یہ جب استعمال ہوتے ہیں تو یہ استعمال ہوتے ہیں جس کے اندر جواب آپ کو ہاں یا نہ میں دینا. دوسری چیز پہ آ جائیں اسماء استفہام. اسماء استفہام اور حروف استفہام کے بارے میں جو ایک میجر ڈفرنس ہے وہ تو آپ پہلے سمجھ لیں. ایک ڈفرنس تو آپ کو مل گیا کہ حروف استفہام وہ ہوتے ہیں کہ جس میں آپ کو جواب جو ہے وہ ہاں یا نہ میں دینا ہے صرف، اور اسماء استفہام وہ ہیں جس کا جواب آپ کو تھوڑا ڈیٹیل میں ملتا ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اسماء استفہام جو ہے یہ مبتدا بن گیا. اسماء استفہام عموماً مبتدا بن گیا.
اور جب یہ مبتدا بن کے آتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کو صدارت چاہیے ہوتی ہے، ان کو صدارت چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ کچھ اسماء استفہام ایسے ملیں گے آپ کو جو اسماء استفہام کے علاوہ بھی کچھ اور چیز پہ استعمال ہوتی ہے. انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کو چیز انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اور واضح ہوگی. تو سب سے پہلے اگر میں اسماء استفہام لوں تو وہ ہے ماں. ماں کا کیا مطلب لیں گے جی؟ کیا ماں کا مطلب ہو جائے گا کیا. انگریزی میں آپ کہیں دا واٹ. ذہن میں رکھیں اسماء استفہام مبتدا بن کے آتا ہے. اسماء استفہام مبتدا بن کے آتا ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایگزامپل دوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی معروف حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ بلکہ یہ حدیث ہم نے پچھلے ہفتے ایک جگہ پہ ہماری جو سیٹرڈے کو کلاس ہوتی ہے اس میں انالیسس بھی کی تھی کہ قبر کے اندر جو آ کے 3 سوال پوچھے جائیں گے اور اس میں سے جو ایک سوال ہے میں آپ کے سامنے بھی رکھنا ہوں کہ سوال کیا تھا؟ ماں دینوں کا. ماں دینوں کا کی انالیسس کر سکتے ہیں بات. ماں دینوں کا کیا ترجمہ ہوا؟ تمہارا دین کیا ہے؟ تمہارا دین کیا ہے. تمہارا دین کیا ہے. اب مجھے اگر اس کی انالیسس کرنی ہو تو میں اس کی انالیسس کیا کروں گا؟ میں کہوں گا ماں جو ہے وہ حروف استفہام ہے اور استفہام تو ہے ہی لیکن ساتھ ساتھ کیا ہے؟ اسماء استفہام ہے. یہ مبتدا بن کے آ گیا. یہ مبتدا ہو گیا. دینوں کا کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی. اس کو آپ مضاف کہہ دیں اور اس کو مضاف الیہ کہہ دیں. مضاف الیہ مل کے کیا بن جائے گا؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی تو بنے گا لیکن آپ کیا بنے گا؟ اچھا خبر مبتدا آ گیا نا تو خبر بن جائے گی. خبر جی خبر بن جائے گی. تو مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ. اب یہ اسماء استفہام ہے. اسماء استفہام کیا کرتے ہیں؟ ایکسپلینیشن چاہتے ہیں. اسماء استفہام کیا چاہتے ہیں؟ ایکسپلینیشن چاہتے ہیں. یہ قبر میں سوال پوچھا جائے گا اس سے آپ سے ہم سب سے ماں دینوں کا تمہارا دین کیا ہے تو اس کا جواب نوٹ کر لیں اور دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ ہم سے جواب اس دن نکلوا دے. کیونکہ اگر آپ حدیث پڑھیں گے تو جواب ہر ایک کے منہ سے نکل نہیں سکے گا. ہر ایک کے منہ سے نکل نہیں سکے گا. اس کا جواب بتا سکتے ہیں مجھے؟ انا مسلم. نہیں انا مسلم نہیں. آپ سے دین پوچھا گیا. آپ کا دین کیا ہے؟ دینی اسلام. دینی میرا دین کیا ہے؟ اسلام. میرا دین کیا ہے؟ اسلام. تو پہلا جو آپ کے سامنے وہ تھا ذہنی وہاں مار کر پڑھے ختم ہو گیا. ماں دیکھو مار کر پڑھا نہیں یہ تو ختم ہو گیا. تو پہلا والا ہے ماں اسماء استفہام. دوسرا استفہام آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں وہ ہے من. من کا کیا مطلب لیں گے؟ کون. من ذہن میں رکھیں کیا چیز ہے؟ اسماء استفہام ہے. مبتدا بن کے آ سکتا ہے. مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں قرآن مجیدی کی آیت آپ کے ساتھ کرتا ہوں. میں آپ سے کہتا ہوں من انصاری اللہ. من انصاری اللہ. جی اس کی انالیسس کریں. کون کرے گا؟
شائستہ جی آپ کریں گی؟ جی آواز نہیں آ رہی؟ آواز آ رہی ہے کسی کو؟ جی آ رہی آ رہی ہے جی، اس کے انالیسس کریں. من اس میں استفہام ہو گیا. ٹھیک ہے، استفہام ہو کے کیا بن جائے گا سر؟ یہ مبتدا سر. جی مبتدا بن جائے گا. ذہن میں ہمیشہ رکھیں کہ حروف اسماء استفہام جب بھی آئیں گے یاد رکھیے گا عموماً یہ مبتدا بن جائیں گے. یاد رکھیے گا. اگر کوئی اور چیز بننی ہوگی تو میں آپ کے سامنے صرف 2 ایسے اسماء استفہام ہیں جو چیزیں بن ان کو مبتدا بنا دیا. انصاری اللہ کرے. انصاری کیا چیز لگ رہی ہے آپ کو؟ سر انصاری مرکب اضافی سر. مرکب اضافی. ایسا مرکب اضافی ہے مجھے بتائیے. یہ مضاف ہے، انصار مضاف اور یا متکلم ہے نا. کیا متکلم جی. مجھے بتائیے انصاری کیا بن جائے گا؟ من خبر. مبتدا، انصاری کیا بن جائے گی؟ خبر بن جائے گی. مجھے بتائیے کہ انصاری کی حالت کون سی ہے اس وقت؟ یہ حالت رفع ہے، نصب ہے کہ جر ہے؟ جر. حالت جر ہے. سوچ لیں طارق صاحب. یا متکلم. اس وقت انصاری کی جو حالت ہے وہ کیا ہے؟ نصب ہے. نصب ہے. نصب آپ کو کہاں سے نظر آیا؟ پکڑا تو آپ نے صحیح نظر. یا متکلم آ رہا ہے اس لیے. یا متکلم کی ایک ریکوائرمنٹ ہے. کیا ریکوائرمنٹ ہے یا متکلم کی؟ اس سے پہلے زیر ہوتی ہے. اس سے پہلے زیر ہوتی ہے. یہ یا متکلم کی ڈیمانڈ ہے. یا متکلم کے سے پہلے اگر زیر نہ آئے تو وہ ایکسپٹ ہی نہیں کرتا. تو یاد رکھیے گا جب بھی مرکب اضافی یا متکلم کے ساتھ آئے گا اس کی ہمیشہ حالت رفع، حالت نصب، حالت جر ایک ہی ہوگی. سیمپل میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں. میں آپ سے کہتا ہوں کتابوں کا کیا مطلب ہوا؟ تمہاری کتاب. تیری کتاب. ٹھیک. تمہاری نہیں، تمہاری ہوگی تو کتاب کم ہو جاتا. ٹھیک ہے، تیری کتاب. میں اب اس کو کہنا چاہتا ہوں میری کتاب. کیا کروں گا جی؟ کتابی. اصولاً مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ کتابو پلس یا، یہی ہوگا نا؟ جی. کتابو پلس یا کو لازماً کیا چاہیے؟ زیر چاہیے. دیر. کیونکہ بغیر زیر کے کام نہیں کرتا. یا متکلم کو زیر چاہیے. اسم اس کی اس ڈیمانڈ کو پوری کر دیتا ہے. اسم اس کی اس ڈیمانڈ کو پوری کر دیتا ہے تو یہ بن جاتا ہے، یہ آ جاتا ہے تو پھر آپ اس کو بنا لیتے ہیں کتابی. ایسے ہی ہے نا؟ اب اس کی حالت کیا ہے مجھے بتائیے. حالت رفع ہی ہے نا؟ ہاں جی. کیا کی وجہ سے ہو؟ تو ہمیشہ یاد رکھ لیجئے گا یا متکلم کے ساتھ جب بھی مرکب اضافی آتا ہے تو وہ اس کی ایک ہی شکل رہے گی. آپ کو جملے کا کانٹیکسٹ بتائے گا کہ یہ حالت نصب ہے، رفع ہے کہ جر ہے. اب مجھے بتائیے شائستہ جی اس کی کون سی حالت ہے انصاری؟
آپ نے نصب کہا تھا پہلے. جر ہوگی. اچھا سر رفع رفائی ہوگی نا. ایک منٹ رک جاتے ہیں. اگر مجھے آپ تو نے- مجھے نہیں سمجھ آیا یہ. سوری. اچھا دیکھیے میں آپ کو دوبارہ ایک بار سمجھاتا ہوں. جی پلیز. سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیے میں اگر آپ سے کہتا ہوں تیری کتاب مرکب اضافی ہے. جی میری کتاب مرکب اضافی ہے. مرکب اضافی کے دو حصے ہوتے ہیں, ایک مضاف اور ایک مضاف الیہ. داخل ہے. ٹھیک ہے. مضاف کے اوپر الف لام نہیں آتا, اس کا اعراب ہلکا ہوتا ہے. تیری جی کتاب کے اندر مضاف کیا ہوگا؟ کتاب ہوگا. تو جی کتاب کے اوپر جو ہے وہ الف لام بھی داخل نہیں ہوا اور اعراب بھی ہلکا ہو گیا, تو یہ ہو گیا کتاب. آپ کو یہ تو معلوم ہے نا کہ اسم کی بنیادی حالت ہمیشہ حالت رفع ہے. بہت نصب اور جر میں جب بھی جائے گا اس کی کوئی نہ کوئی ریزن ہوگی. آپ نے کہا کتابوں کا, آپ نے اس کا ضمیر لگا دی کا کی, یہ بن گیا کتابوں کا تیری کتاب. اب میں کہنا چاہتا ہوں میری کتاب. میری کتاب اگر میں کہنا چاہتا ہوں تو بن جائے گا کتابوں اور یا کتابوں پلس یا متکلم کی یا کی ڈیمانڈ کیا ہے کہ یا ایکسپٹنس ہی نہیں کرتا, ایکسپٹ نہیں کرتا. اس کی ڈیمانڈ ہے کہ اس سے پہلے اس کو زیر چاہیے. ٹھیک ہے. یا کی ڈیمانڈ یہ کہ اس کو زیر چاہیے ہر صورت میں. تو جب اس کو نیچے زیر چاہیے اسی میں اس کی وہ ڈیمانڈ ایکسپٹ کر لیتا ہے تو یہ بن جاتا ہے کتابی. یہ بن گیا کتابی. لیٹ سے اگر یہ کتاب کسی وجہ سے اگر پیچھے لیٹ سے انا آ جاتا, انا کیا کرتا؟ انا اپنے اسم کو حالت نصب پہ لے جاتا ہے نا. جی انا تو یہ ہو جانا چاہیے تھا کتابہ پلس یا کی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ زیر آنی چاہیے, جی تو بھی کتاب ہی ہو جاتی. فار ایگزامپل اس سے پہلے من آ جاتا. من کیا کرتا ہے؟ من اپنے اسم کو حالت جر میں لے جاتا ہے, جی تو بھی یہ کتابی رہتا ہے. تو آپ دیکھیں تینوں صورتوں میں جب یا متکلم آ گئی تو کتابی رہا, حالت رفع میں بھی کتابی رہا, حالت نصب میں بھی کتابی رہا, حالت جر میں بھی کتابی رہا. جملے کا کانٹیکس آپ کو بتائے گا کہ حالت نصب ہے کہ حالت جر ہے. اب آپ نے کہا کہ من مبتدا ہے اور انصاری کو خبر کا, تو مجھے بتائیں خبر کس حالت میں ہوتی ہے؟ رفع میں. رفع ہوتی ہے. تو پھر آپ اس انصاری کو کیا ٹریٹ کریں گے کہ کس حالت میں ہے؟ حالت رفع. جی. من انصاری کیا ترجمہ ہوگا؟ انصار کہتے ہیں مدد کرنے کو, انصارن کہتے ہیں مدد کرنے کو. من انصاری کون؟ یہ مدد کرنے میرا والا مددگار ہے. کون میری مدد کرے گا ٹھیک. یا کون میرا مددگار ہے, اس طرح سے لے لیں. کس کی طرف؟ الاللہ, اللہ کی طرف. تو الاللہ کیا بن جائے گا؟ اگر الاللہ کیا آپ کریں گے تو یہ جارا جی اور یہ مجرور جی اور اور یہ جارا متعلق مجرور مل کے متعلق. تو یہ دو ہو گئے جی. پہلا ہو گیا ماں, دوسرا ہو گیا من. یہاں تک کلیئر ہے سر؟ کوئی ایشو تو نہیں؟ طارق صاحب کو مسئلہ تو نہیں؟ نہیں سر ابھی تک تو ٹھیک. انشاءاللہ. تیسرا نوٹ کریں سر, تیسرا ہے آئینہ. تیسرا ہے آئینہ. آئینہ کا کیا مطلب ہوگا؟ کہاں کیوں کہاں کہاں. کہاں. جیسے فار ایگزامپل میں آپ کو دوں کہ میں آپ سے کہوں آئینہ, آئینہ اخوکا, کیا مطلب ہے سر؟
تمہارا بھائی کون کہاں ہے تیرا بھائی؟ کہاں ہے تیرا بھائی؟ انالیسس کریں، کیا کریں گے؟ آئینہ سر یہ استفہام ہو گیا، مبتدا ہو گیا. استفہام ہو کے حروف استفہام مبتدا بن گیا. جی. ٹھیک ہے. اخو کا جو ہے سر یہ خبر ہو گئی. ہاں اخو کا ہے کیا چیز، یہ بھی بتائیے ساتھ ساتھ. یہ سر مرکب اضافی. مرکب اضافی. اخو جو ہے وہ ہو گیا، مضاف ہو گیا، اور کا جو ہے اس کی ضمیر ہو گئی مرکب اضافی. حروف استفہام دو ہوتے ہیں، حمزہ اور حل. حروف استفہام استعمال ہوتے ہیں جب آپ کو کوئی جواب ہاں یا نہ میں دینا ہوتا ہے، لیکن جب کسی چیز کا ڈیٹیل میں جواب دینا ہوتا ہے تو پھر آپ اسماء استفہام استعمال کرتے ہیں. اسماء استفہام جو ہے یہ مبتدا بن کے آتے ہیں. مبتدا بن کے آتے ہیں تو اس کا مطلب ان کو صدارت چاہیے. صدارت کا مطلب ہے کہ یہ جملے کی ابتدا میں ہے. ابتدا میں ہے. تین آپ کے سامنے میں نے رکھے، ماں، من اور آئینہ. چند ایک اور ہے وہ بھی رکھو. سر ایک سوال ہے چھوٹا سا. جی پوچھیں بہت. سر یہ جو آئینہ جو ہے کہاں، اور یہ یہاں حرف عام میں یہاں جو لینگویج میں کہتے ہیں فین انتا، تو وہ فرق ہے یا یہی ہے؟ دیکھیں فین انتا، دیکھیں میں آپ کو فین جو ہے نا وہ تو ہمارا جو ہے نا وہ انگریزی والا فین بھی ہو سکتا ہے اور اردو والا فین بھی ہو سکتا ہے. یہ ہمارا بہت فین ہے. لیکن دو چیزیں ذہن میں رکھ لیں. ایک ہے اسٹریٹ لینگویج، ایک ہے فصحا جس کو کہتے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں کہ لٹریچر لینگویج ہوتی ہے. ہر زبان میں یہی دو چیزیں چلتی ہیں. قرآن مجید اس سے تھوڑا آگے. قرآن کی جو زبان ہے نا، قرآن کی زبان وہ ہے کلاسیکل. یہ جو فصح جو ہے جس سے آپ لٹریچر پڑھتے ہیں وہ اس کا ایک حصہ ہے. تو جو زبان آپ کو دفتروں میں بازار میں بولی جاتی ہے نا، وہ زبان آپ کو کتاب میں نہیں ملتی، اور وہ زبان قرآن میں تو بالکل ہی نہیں ملتی ہے. بہت کم الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو استعمال کیے جاتے ہیں. تو وہ ڈفرینٹ اینگل سے پڑھتے ہیں. پھر آپ یہ بھی دیکھیں، جیسے میں آپ کو ایک چھوٹی اگزامپل دوں. آج بھی اتفاقاً میری کسی سے اسی بات پہ بحث ہو رہی تھی اپنے آفس میں. آپ لوگوں کا ایجپشنوں سے بھی واسطہ تو پڑتا ہوگا نا؟ جی پڑتا ہے، بہت پڑتا ہوگا. ماشاءاللہ آپ مسکرائے ہیں میرے ایجپشن کہنے پہ، مجھے یہاں سے محسوس ہو رہا ہے. ایجپشن آپ کو پتا ہے ایجپشن کی لینگویج کے اندر ان کے الفابیٹس میں جیم بھی ہے اور گیم بھی ہے. جیم بھی ہے اور گیم بھی ہے. آپ دیکھیں وہ حجی نہیں کہتے، حگی کہتے ہیں. ایسے ہی نا حگی. اسی طرح جمال نہیں کہتے، اسی لیے جمال نہیں کہتے، گمال کہتے ہیں، گمال. جی جی جی. لیکن وہ اتنے سیانے ہیں، ریاض الجنہ کو ریاض الگنہ نہیں کہتے. جی بالکل ایسے ہی. ریاض الجنہ کو کبھی ریاض الگنہ نہیں کہتے وہ. تو پھر وہ بحث یہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس دونوں لفظ ہیں، لیکن ان کے پاس لفظ دو شاید نہیں ہے. علاقے کا فرق ہے. علاقے تو وہ جو زبان استعمال ہوتی ہے وہ اسٹریٹ لینگویج ہے. جس طرح سے ہم اپنے اس میں بھی دیکھیں، پاکستان میں چاہے اردو بولنے والے ہوں، سندھی بولنے والے ہوں، پنجابی بولنے والے ہوں، وہ جو زبان بولی جاتی ہے، اور جب آپ بلے شاہ کی شاعری پڑھیں پنجابی کی، اور وہ شاعری اور جو آپ زبان لاہور میں بولتے ہیں، زمین آسمان کا فرق ہے سر. یہی حال کراچی والوں کا. تو زبانوں کو اس طرح سے نہ لیں. جی سر چوتھے پہ آ جائیں. چوتھا بڑا امپورٹنٹ ہے، قرآن مجید میں بہت استعمال ہوا ہے، اور وہ ہے کیفا. کیفا کا کیا مطلب ہے؟ کیسے. کیسے. ٹھیک ہے. اس کیفا کے بارے میں بھی یاد رکھ لیں. حروف استفہام میں صدارت چاہیے. ٹھیک ہے، حروف استفہام میں صدارت چاہیے. میں بھی آپ کے سامنے ایک چیز لکھتا ہوں، آپ مجھے بتائیے. ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر فرح موجود ہیں آپ؟ جی سر. قرآن مجید ہی کیا ہے. جی
سر یہ سوری نظر نہیں صحیح آ رہا. کیفا نظیری. نظیری. تو کیفا اس میں مبتدا ہو گیا. ٹھیک ہے. نظیری میرا ڈرانا یہ مرکب اضافی ہو گیا. چلیں یہ مرکب اضافی ہو گیا. اس کو میں مضاف کر دوں نظیر کو اور اس کو مضاف الیہ ایسے ہی ہے. جی سر. اچھا آپ نے کہا کیفا کو مبتدا کر دوں. ٹھیک ہے. اور نظیری کو میں خبر کر دوں. جی سر. ترجمہ کریں. کیسا ہے میرا ڈرانا. ٹھیک. کیسا ہے میرا ڈرانا یا کیسا تھا میرا ڈرانا ہوں. دونوں فارم میں ہو سکتا ہے. جی. کیونکہ آپ کو پتا ہے اس میں کوئی پیریڈ تو ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیں آپ نے اس کا ترجمہ کیا کیسا تھا میرا ڈرانا. اگر یہ ترجمہ ایسا ہو میرا ڈرانا کیسا تھا یہ زیادہ افیکٹو لگ رہا ہے آپ کو کہ کیسا تھا میرا ڈرانا افیکٹو لگ رہا ہے؟ سر کیسا تھا میرا ڈرانا زیادہ خطرناک ہے. اچھا یہ ذرا کیسا دوبارہ ہے غور کریں. کیسا ہے میرا ڈرانا. کیسا تھا یا کیسا تھا میرا ڈرانا کس میں آپ کو زیادہ جو ہے نا خوش مل رہی ہے؟ سر کیسا تھا میرا ڈرانا یا کیسا ہے میرا ڈرانا یہ زیادہ لگ رہا ہے. یہ زیادہ اسٹرانگ ہے. یہ اگر زیادہ ڈر پہ غور کریں اگر ڈر کے کو اگر کریں فوکس کریں تو میرا ڈرانا کیسا تھا پھر تو وہی بنتا ہے میرا ڈرانا کیسا تھا. میرا ڈرانا کیسا تھا. ہوں. آپ کسی سے اگر کہیں کہ کیسی تھی میری جیولری اور آپ کسی سے کہیں میری جیولری کیسی تھی تو زیادہ فورس کس میں. اب شاید بات آپ کو سمجھ میں آ جائے. بتائیے. سر ویسے مجھے دوسرے ایک والے جیسی میں لگ رہی ہے. ارے اللہ ایسی اتنی بری نہیں زندگی ہے. دوسرے والے میں میری جیولری کیسی تھی. میری جیولری کیسی ہے کیونکہ اس میں فورس دیکھیں کدھر ہے. پوائنٹ میں آپ کے سامنے جو رکھنا چاہتا ہوں وہ دیکھ لیں. کیفا حروف استفہام ہے. کیفا صدارت چاہتا ہے کیونکہ حروف استفہام میں صدارت چاہتا ہے. کیفا کے بارے میں نوٹ کر لیں کہ کیفا خبر بن کیا. کیفا کرتا کیا حال بتاتا ہے نا کیفیت بتاتا ہے. آپ پوچھتے نا کیسا حال ہوگا تمہارا حال کیسا ہے نا. کیسا ہے تمہارا حال نہیں کہتا. آپ کیا کہتے ہیں تمہارا حال کیسا ہے. تمہارا حال کیسا ہے. حال کیسا ہے تمہارا نہیں کہتے. وہ پتہ نہیں کسی زمانے گانا شاید ہوتا تھا حال کیسا ہے جناب کا وہ ایک ڈفرینٹ ٹون ہوگی لیکن اصل میں کیا آتا ہے کیسا ہے تمہارا حال. تو کیفا حروف استفہام ہے صدارت چاہتا ہے آئے گا یہ صدارت میں لیکن کیا کرتا ہے یہ عموماً خبر بن کے آتا. تو پھر آپ اس صورت میں کہتے ہیں کہ اس کو مبتدا نہیں کرتے اس کو پھر خبر بنا دیتے اور یہ خبر مقدم ہو جائے گی. کیونکہ آپ دیکھیں آپ کو پتا ہے جب ہم آگے جائیں گے انشاءاللہ جب آپ فیل پڑھیں گے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں لیکن ابھی سے جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ کا جو بنیادی فرق ہے نا وہ بھی نوٹ کر لیں آپ. آج ایڈوانس میں ہم نے جملہ فعلیہ بھی شروع نہیں کیا. جو ڈفرنس ہے نا ایک تو ڈفرنس یہ ہے کہ ایک اسم سے شروع ہوتا ہے ایک فعل سے شروع ہوتا ہے لیکن جو ایک بنیادی اور ڈفرنس ہے اس کو نوٹ کریں. وہ بنیادی ڈفرنس یہ ہے کہ جملہ اسمیہ کے اندر جو ہے وہ تاکید زیادہ ہوتی ہے اور جملہ اسمیہ جو ہے وہ بیسکلی پرماننٹ ہوتا ہے. اسم پرماننٹ ہے نا اسم پرماننٹ ہے. فعل ٹیمپریری ہے اسم پرماننٹ ہے. یہ ذہن میں رکھیں ہمیشہ. اسم پرماننٹ ہے فعل جو ہے ٹیمپریری ہے. اسی لیے آپ دیکھیں اور اس کا اگر آپ نے خوبصورت مقابلہ کرنا اور اس کو سمجھنا ہے تو آپ سورہ مومنون کی پہلی 12 آیات کو غور کریں. کہ اس کے اندر سوائے آخری آیت کو جہاں اللہ تعالیٰ نے اس سبجیکٹ کو کلوز کیا ہے تمام آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسم استعمال کیا. یعنی اسم کا مطلب ہے کہ جو پرماننٹ لیول پہ آ جاتا ہے. آپ دیکھیں جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ اسٹارٹ کیسے کرتا ہے الحمدللہ
الحمدو کا آپ ترجمہ کرتے ہیں کل کی کل تعریف، کل کا کل شکر اللہ ہی کے لیے. اب یہ شکر کون کر رہا ہے؟ کسی نے کچھ نہیں کہا. آپ کریں یا نہ کریں، میں کروں یا نہ کروں، یہ اللہ کا شکر کنٹینیوس ہے. الحمدو اسم ہے، ویسے بھی اس پہ الف لام بھی آ گیا، اسم میں تمام کا مفہوم بھی دے دیا اس نے. الحمدو کی جگہ اس کا فعل بھی آ سکتا تھا. احمدو میں حمد کرتا ہوں، احمدو و اشکرو میں شکر کرتا ہوں، میں حمد کرتا ہوں اللہ کے لیے. لیکن جب میں فعل استعمال کرتا ہوں، جب میں کہتا ہوں احمدو میں حمد کرتا ہوں، اس کا مطلب میں ابھی کرتا ہوں، پہلے نہیں کرتا تھا، یا میں آگے نہیں کروں گا. ایسے ہی ہوگا نا، تو پرماننٹ ہو جاتا ہے. تو اس کی جو خاصیت ہے نا وہ یہ بھی ہے، اسم کی جو ایک پاورفل پاور کرتا ہے. اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ کوشش جب بھی آپ کریں، جب بھی آپ انشاءاللہ جب آگے جا کے مزید آپ ترجمے بھی اور وہ کریں گے، اس میں آپ کو بعض دفعہ آپ نے ترجمے میں دیکھنا ہے کہ بات کس میں زیادہ خوبصورت بنتی ہے. بن تو جائے گی کیفا نظری، آپ نے جیسے کیا ترجمہ کیا تھا پہلے، کیسا ہے میرا ڈرانا، یا کیسا تھا میرا ڈرانا. لیکن اس کے اندر وہ امپیکٹ نہیں آ سکتا کہ جب آپ، اور اسی لیے یہ کیفا خبر بن کے ہی آتا ہے، کیونکہ ایک کیفیت بتاتا ہے نا. آپ آگے جب فعل میں جائیں گے اور فعل میں جب کیفا آئے گا، ایک ایگزامپل اور لیتے ہیں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اس کے اندر بھی آپ ترجمہ یہی کہتے ہیں، شروع میں تو چلیں خیر فعل آ گیا، وہاں بھی ایک کیسا، وہ جو کیسا جو لفظ آ رہا ہے وہ بیسیکلی یہ جو کیفا کا جو آ رہا ہے کیسا تھا، تو وہ جو کیسا جو لفظ آ رہا ہے وہ کیفیت بتا رہے ہیں. جو کیفا جو ہے وہ اس وقت وہ ایک حال یا کیفیت کی طور پہ لے کے آتا ہے. تو کیفا کے بارے میں یاد رکھ لیجیے گا کہ یہ عموماً خبر بن کے آتا ہے. یہ عموماً کیا ہے، اسماء استفہام مبتدا بن کے آتے ہیں، لیکن کیفا جو ہے وہ خبر بن کے آتا ہے. لیکن لے گا وہ صدارت، لے گا وہ صدارت. 5ویں پہ آ جائیں سر جی. تو سر اس میں نظیری جو ہے یہ مبتدا بن جائے گا؟ نظیری مبتدا بن جائے گا، بن سکتا ہے نا مبتدا، کو مسئلہ تو نہیں ہے، بتائیے مجھے. جی مرکب اضافی بن سکتا مرکب اضافی ہے یا متکلم آ گیا، اس کا مطلب اس کی حالت رفع، حالت جر، حالت نصب سب ایک ہی ہے. جملے کا کانٹیکسٹ آپ کو بتائے گا کہ وہ کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح سے پھر آپ کو ملتا ہے ایک متا اور ایانا، ان دونوں کے ایک ہی معنی ہے. متا یا ایانا کیا معنی بنے گا اس کا؟ کب. کب. کوئی آیت یاد ہے؟ بڑی مشہور آیت ہے، ایانا مرساہا. ایانا مرسا. آپ کو بھی قیامتی کی آیت یاد رکھنی ہے، اور آسان بتا دیتے ہیں. ایانا مرسا کب آئے گی، کب آئے گی. ایانا یوم القیامتی کب آئے گا قیامت کا دن. متا کے اوپر دیکھیں، متا پہ یاد آتی ہے آپ کو، متا نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد، کب آئے گی اللہ کی مدد. تو بیسکلی یہ 5 اور یہ 6 کر لیں، متا اور ایانا دونوں آ گئے. تو اگر آپ اس کو 5 کر لیں، ایانا کو آپ 6 کر لیں. ایک 7واں اور نوٹ کریں، انا. کیا مطلب ہوگا انا کا؟ کہاں سے. کہاں سے. اور اس کا ایک اور مطلب بھی ہو سکتا ہے، کہاں سے اور کیوں کر کے. کیوں کر کے. سیدنا زکریا نے پوچھا تھا نا، یا مریم، انا لکی ھذا. یا مریم. انا لکی ھذا. انالیسس کریں، جب آیت پڑھ لیے تو پھر کیا مسئلہ. اب تو انالیسس آپ کر سکتی ہیں ماشاءاللہ، کریں. یا مریم انا لکی ھذا.
یہ اس کا صحیح انالیسس کریں, واٹر کولر میں بھی آپ کو بھجواتا ہوں. جی یا مریم سر, یہ اس میں حرف ندا ہے اور ساتھ میں ٹھیک ہے, کریں پوری پوری منادی analysis کریں. یا حرف آپ ندا کا ہے, کیا ہو منادا جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ حرف ندا جی, اور منادا دونوں مل کے اور مبتدا بنائیں مریم گے. کیا بن جائے گا؟ منادا. منادا. ندا اور منادا مل کے کیا بن جائیں گے؟ اس میں منادا. حرف ندا اور منادا مل کے کیا بنتے ہیں ہمیشہ؟ اس میں ندا. ندا. ٹھیک ہے جی, حرف ندا اور منادا مل کے بن جاتے ہیں ندا, اور ندا جب بھی ہوگی اس کا ایک جواب ندا ہوگا. جواب تو ندا. آگے آپ کو جواب ندا مل رہا ہے. جواب ندا کی انالیسس کریں. انا لکی حاضہ. سر پھر یہ جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کیفا نہیں آتا مبتدا, تو انا مبتدا آ جائے گا؟ بالکل آئے گا. ٹھیک ہے. یا مریم ہو تو ایک پورا بن گیا نا, یہ تو ندا دی نا, تو صدارت تو مل گئی اس کو, انا کو. ٹھیک ہے. اب کریں, انا کیا بن جائے گا آپ کا؟ انا مبتدا بن جائے گا. انا مبتدا بن جائے گا. لکا کیا بنے گا؟ لکی. لکا لکی, یہ سوری لکا میں لکی مرکب اضافی ہے. لکی, سوری سر, سوری. کیا بنے گا؟ لکی کیا بنے گا؟ تمہارے پاس. ہاں لیکن بنے گا کیا؟ لکی جار مجرور. جار مجرور. دیکھیے یہ لام جارا, جب بھی ٹھیک. لام جارا ضمائر کے ساتھ آئے گا, اٹیچ ضمائر کے ساتھ آئے گا, تو پھر اس کو ہمیشہ فتح کے ساتھ لکھتے ہیں. لام جارا جب بھی ضمائر کے ساتھ آئے گا, لہو, لکا, لہم, سارے ذہن میں لے کے آئے آپ. یہ ہمیشہ پھر کیا کرے گا؟ یہ لام فتح کے ساتھ لکھا جائے گا, تو یہ متعلق ہو جائے گا. یہ جارا متعلق ہو جائے گا. یہ مجرور, جارا اور مجرور مل کے متعلق. حاضہ کیا ہو جائے گا؟ حاضہ خبر ہو جائے گی سر. حاضہ خبر ہو جائے گی. اب مجھے بتائیں حاضہ کس حالت میں؟ حاضہ رفع کی حالت میں. کیونکہ حاضہ مبنی ہے, حاضہ جی. مبنی ہے. حاضہ حالت رفع میں بھی حاضہ لکھا جائے گا, نصب میں بھی حاضہ لکھا جائے گا, جر میں بھی حاضہ لکھا جائے گا. ایسے ہی ہے نا؟ جی. اب اس کا ترجمہ کریں. یا مریم, اے مریم. اے مریم, انا لکی حاضہ, کہاں سے, تمہارے پاس یہ آیا ہے. کہاں سے آیا, کہاں سے آیا یہ تیرے لیے, یا کہاں سے آیا تیرے لیے یہ, جس طرح سے آپ کرنا چاہیے. کیونکہ یہاں متعلق کو مقدم کیا گیا ہے نا. جی. عملی متعلق بعد میں آتا ہے, تو اس کا اندر متعلق کو پہلے لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے نا؟ کہاں سے آیا, کیوں کر آیا, کس طرح سے, تیرے لیے یہ. تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ یہ پورا جملہ اسمیہ بن جائے گا. مبتدا اپنے متعلق اور اپنے خبر سے مل کے جملہ اسمیہ بنا, اور یہ جملہ اسمیہ اس ندا کے لیے کیا بن جائے گا؟ جواب ندا. جواب. 7 ہو گئے جی. 2 اور ہیں, میں صرف آپ کو لکھوا رہا ہوں, اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, کیونکہ کچھ چیزیں میں آپ کو پتا ہمیشہ چھوڑ دیتا ہوں, یہ کہہ کے کہ جب اس کا وقت آئے گا تب کریں گے. ایو, ایو کا کیا مطلب ہوگا؟ کون سا. سر ایک سوال ہے. سوال پوچھے سر, تشفی ہوگی انشاءاللہ تعالی. یہ بولے سر سر. یہ جو اس میں تھا کہ یا مریم, یا مریم انا لکی حاضہ, یعنی اے مریم کہاں سے آیا تیرے لیے یہ, تو یہ کہاں سے آیا جو ہے اس میں آیا, جی جی, یہ کہاں, یہ کیسے ہوا ہے؟ دیکھیں اس میں آیا. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں.
ایک چیز تھوڑا سا ذہن میں رکھیں کہ میرے اور آپ کے لیے ٹرانسلیشن ہے، جی میرے اور آپ کے لیے ٹرانسلیشن ہے، لیکن ایک جس کی زبان ہے اس کے لیے ٹرانسلیشن نہیں ہے، تو وہ تو اس فارمیٹ میں سمجھ سکتا ہے کہ اس کیا بات ہو رہی ہے. آپ کے پاس اگر آپ کے پاس ایک طریقہ کار ہوگا، آپ کو بہت ساری جگہوں پہ اگر آپ لفظی ترجمہ دیکھیں گے تو ود ان بریکٹ لکھا ہوگا انا کے آگے کہاں سے بریکٹ میں لکھا ہوگا آیا، تو یہ مفہوم کے طور پہ آپ نے اس کو لینا ہے. ویسے ترجمہ ہو جائے گا اے مریم کہاں سے تیرے لیے ہے یہ، آیا کا پھر لفظ نہیں ہوگا. اس کی ایگزامپل میں آپ کو اس طرح سے دوں، تھوڑی سی سڑک والی ایگزامپل ہو جائے گی، ذہن میں ابھی سڑک والی ایگزامپل آ رہی ہے اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. جیسے مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں نا کہ کیا حیدرآباد سے آیا ہے، یا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کیا گدو بندر سے آیا ہے، یا جیسے یہاں لوگ کہتے ہیں کیا طائف ہو کے آئے ہو. کبھی کوئی کہتا ہے نا طائف، کہتے ہیں کہ ہاں بڑا ضروری تھا آپ کا جانا ہو. کیوں کہتے ہیں سر جی، مجھے بتائیے طائف کے بارے میں کیوں کہتے ہیں؟ نہیں معلوم. طائف میں بہت بڑا پاگل خانہ ہے یہاں کا. اچھا اسی طرح سے پاکستان میں حیدرآباد میں بھی ایک بہت بڑا پاگل خانہ ہے، تو لوگ اسی طرح سے کہتے ہیں. تو وہ پیچھے کا بیک گراؤنڈ آپ کو پہلے سے پتا ہوتا ہے. دوسری بات ایک اور چیز نوٹ کر لیں کہ جو قرآن کا جو ٹیکسٹ ہے، قرآن شاعری نہیں ہے، قرآن نثر بھی نہیں ہے. قرآن کیا ہے؟ قرآن کا جو خطاب ہے نا وہ خطبے کے انداز میں، خطبے کے انداز میں. اب آپ دیکھیں کہ جب زرداری صاحب جوش میں آ کے یہ خطاب کرتے ہیں، اور جب وہ کہتے ہیں نا ہم دیکھ لیں گے بلے والے کو، تو وہاں سب کو معلوم ہوتا ہے بلے والے سے کیا مراد ہے سر؟ پی ٹی آئی عمران خان. سر کپتان مراد ہے نا وہاں، جب وہ کہتے ہیں بلے والے کو. تو کہنے کا مقصد یہ کہ قرآن کا جو اسلوب ہے وہ اسی طرح سے، وہ ہر چیز کو بالکل بیان نہیں کرتا، وہ چیزوں کو اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ آپ کے سامنے سارا جو اس سے واقف ہوتا ہے وہ اس نقشے میں خود بخود پوچھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہت ساری جگہوں پہ جو ہے نا تھوڑی بہت جو لوگ اپنی جو اصلاحات سے جو اس کی ترجمانی کرتے ہیں تو پھر اس کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. نواں بھی نوٹ کر لیں سر، اس پہ بھی میں کوئی بات آپ سے نہیں کروں گا، صرف آپ کو لکھوا رہا ہوں. وہ ہے کم، جس کو آپ کے کتنا. یہ دونوں نہ لکھوانے کی ایک وجہ ہے، وہ یہ کہ جب یہ استعمال ہوں گے نا تب میں آپ کو کروں گا تاکہ اس وقت آپ کے لیے زیادہ آسان ہو جائے. ایو کے بارے میں آپ بس ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ ایو جو ہے، اچھا ہاں، جتنے بھی ابھی تک آپ نے اسما لکھے، اسما استفہام جتنے بھی آپ نے دیکھے، کون کون سے تھے؟ ریپیٹ کر سکتے ہیں؟ ما، من، اینا، کیفا، متا اور ایانا، انا. بس یہاں تک رہیں. یہ جتنے بھی تھے نا سر، یہ تمام مبنی کہلاتے ہیں. مبنی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جن کی ایک ہی شکل رہے گی، جی، جن کی ایک ہی شکل. لیکن ایو جو ہے یہ مبنی نہیں ہے. اور ایو کے بارے میں صرف ایک پوائنٹ آپ نوٹ کر لیں کہ ایو جو ہے یہ عموماً مضاف بن کے استعمال ہوگا. یہ مضاف بن کے استعمال ہوتا ہے، اسی لیے میں اس کو اب یہاں کروا نہیں رہا. جب اس کی ضرورت آئے گی نا تب میں آپ کو بتاؤں. اور یہ جو کم ہے کتنا، یہ بھی دو طریقوں سے استعمال ہوتا ہے. یہ کم جو ہے یہ سوال کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، استفہام کے طور پہ، لیکن یہ کم عموماً خبر کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے. تو میں آپ کے سامنے جو ہے نا جب اس کی ایگزامپلز آئیں گی نا انشاءاللہ، اس وقت میں آپ کو بتاؤں گا تو بہت زیادہ کلیئر ہو جائے گا. جس طرح سے جب میں کچھ چیز آپ کو چھڑوا دیتا ہوں لیکن کرواؤں گا ضرور آپ کو انشاءاللہ. تو بس یہ پوائنٹ آپ نوٹ پہ رکھیں. حروف استفہام ٹوٹل دو قسم کے ہوتے ہیں. استفہام دو قسم کے ہیں. ایک وہ ہے جن کو حروف استفہام کہتے ہیں. حروف استفہام صرف جو ہے وہ دو ہے، اور اللہ بھلا کرے، حمزہ اور حل. جی. اور یہ عموماً اس وقت استعمال ہوتے ہیں جب
کوئی چیز جو ہے اللہ بھلا کرے کسی چیز کا سوال کا جواب ہاں یا نہ میں آپ کو چاہیے ہوتا ہے. اگر آپ کہیں گے, اگر آپ سے پوچھا جائے کیا تمہارا نام شہزاد ہے, تو آپ کہیں گے ہاں یا نہ. لیکن اگر آپ سے پوچھا جائے کہاں ہے آپ کی بیگم, تو آپ جواب کیا دیں گے, ہاں یا نہ؟ نہیں ہے نا. نہیں. کچھ سوال ایسے ہوں گے جس کے آپ کو ڈیٹیل دینی ہوگی, تو جو ڈیٹیل والے سوال ہوتے ہیں اس کو اسماء استفہام استعمال ہوتا ہے. اسماء استفہام کے بارے میں یہ نوٹ کر لیں کہ یہ ان کو صدارت چاہیے ہوتی ہے پہلی چیز, اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ مبتدا بن کے آتے ہیں. لیکن اس کے اندر جو ایک اسماء استفہام ہے کیفا, یہ خبر بن کے آتا ہے. ٹھیک ہے, کوئی سوال اس حوالے سے ہے تو بتائیں گے. تو ایک اور چھوٹی آخری چیز آپ کے ساتھ کریں, آج اسم کو تو کم سے کم ہم پیک کریں, اور اس کے بعد انشاءاللہ جس طرح سے آپ چاہیں گے آیت, کیونکہ میں دیکھ رہا تھا بہت سارے لوگوں نے آیتیں کر کے بھیجی ہیں ماشاءاللہ, اور کوئی اتنی بڑی مشکل مجھے نظر نہیں آ رہی. پھر اگر آپ چاہیں گے تو آپ کے ساتھ آیتیں کریں گے, اور آپ نہیں چاہیں گے تو ہم فیل شروع کر دیں گے آیتیں آپ کو جیسے. لیکن استفہام کے حوالے سے کوئی سوال کسی کے پاس ہے تو بتائیے, نہیں تو میں ایک چھوٹی آخری چیز ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ بھی کرا کے اگر آپ کرنے کے موڈ میں. 15 سے 20 منٹ لگیں گے. جی انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. آپ کو یاد ہے, چلیں جی آپ نے انشاءاللہ کا, تو آپ ہی سے شروع کرتا ہوں. نیاز صاحب مجھے بتائیے کہ معرفہ کی کتنی اقسام ہیں؟ جی نیاز صاحب, آواز نہیں آ رہی. جی آ رہی آواز آ رہی ہے نا سر, بس مجھے ڈر لگتا ہے. جی سر, معرفہ کی کتنی اقسام ہے سر؟ سیون. ماشاء اللہ. پڑھیے ذرا. علم, ضمائر, اشارہ, معرف باللام, مضاف الی المعرفہ, منادہ, اور موصولہ. موصولہ پڑھا آپ نے ابھی تک؟ نہیں پڑھا. ٹھیک, دیکھیں اس میں موصولہ جو ہوتا ہے, ایکچولی نارملی ہم اس میں موصولہ جو ہے وہ اسم کے ساتھ پڑھاتے نہیں ہیں, لیکن میں نے پچھلی دفعہ سے شروع کی ہے, کیونکہ اگر اس کو پڑھا دیا جائے تو کوئی اتنا بڑا مذائقہ نہیں ہے. چھوٹی سی چیز. اس میں موصولہ کے بارے میں کیا کہا تھا؟ اس میں موصولہ کیا ہوتے ہیں؟ جو دو سینٹینسز کے بیچ میں کنجکشن کرتے ہیں. بالکل, یہ کیا کرتا ہے, دو, اور یہ معرفہ ہے, یہ جی. کنجکشن کا کام کرتا ہے. یہ دو جملوں کو آپس میں جوڑتا ہے. تو جو موصولہ ہوتا ہے, موصولہ جو ہوتا ہے, اس کے لیے ذہن میں رکھ لیں کہ اس موصولہ کو لازماً صلہ چاہیے ہوتا ہے. اس موصولہ کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ صلہ چاہیے ہوتا ہے. صلہ. یہ موصولہ اور صلہ مل کے کچھ نہ کچھ بنتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیے, کبھی بھی موصولہ اکیلا کچھ بھی نہیں بنتا. موصولہ کو لازماً کیا چاہیے؟ صلہ چاہیے. موصولہ کو لازماً صلہ چاہیے. اور یہ جب موصولہ اور صلہ جب مل جاتے ہیں آپس میں, تو پھر یہ بہت کچھ بن سکتے ہیں. مبتدا بھی بن سکتے ہیں, یہ خبر بھی بن سکتے ہیں, یہ جارہ کے لیے مجرور بھی بن سکتے ہیں, یہ مضاف کے لیے مضاف الیہ بھی بن سکتے ہیں, یہ موصوف بھی بن سکتے ہیں مل کے, یہ مل کے صفت بھی بن سکتے ہیں. آپ جب فعل میں جائیں گے تو یہ مل کے آپس میں فاعل بھی بن سکیں گے, مفعول بھی بن سکیں گے, حال بھی بن سکیں گے, تمییز بھی بن سکیں گے, یعنی ہر چیز بن سکتے ہیں. لیکن لازماً کیا ہے اس کے لیے کہ موصولہ اکیلا کچھ نہیں بنے گا, اسے صلہ چاہیے. اب سوال یہ کہ صلہ کس کو کہتے ہیں؟ صلہ کے بارے میں نوٹ کر لیں. صلہ دو چیزیں ہوں. صلہ یا تو جملہ ہوگا یا شبہ جملہ ہوگا.
جملہ اب تک آپ نے ایک ہی پڑھا ہے جملہ. کون سا پڑھا ہے؟ جملہ اسمیہ. اسمیہ خبریہ. نہیں آپ خبریہ جب کہتے ہیں تو وہ تو اس کی فردر کلاسیفیکیشن ہے نا. جملہ بنیادی اسمیہ. عام طور پہ کہتے ہیں اسمیہ اس کو کہتے ہیں جو اسم سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو جملے دو قسم کے ہوں گے, یا تو جملہ اسمیہ ہوگا, اب وہ جملہ اسمیہ چاہے خبریہ ہو چاہے وہ جملہ اسمیہ انشائیہ ہو. ٹھیک ہے. اور دوسرا جملہ ہوگا جملہ فعلیہ. فعل کی آپ نے پڑھا نہیں تو پڑھیں گے تو پڑھ لیں گے آپ. ٹھیک ہے. تو صلہ کیا چیز ہوگی؟ یا تو جملہ ہوگا, جملہ یا تو اسمیہ ہوگا یا فعلیہ ہوگا. دونوں میں سے کوئی ایک ہی ہوگا, ہمیشہ یاد رکھیے, دونوں نہیں ہو سکتے. شبہ جملہ کیا ہوگا؟ شبہ جملہ کا کیا مطلب ہوا؟ شبہ جملہ کا کیا مطلب ہے سر؟ جملے کی طرح. جملے کی طرح. یہ جملے کی طرح شبہ جملہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں. یا تو یہ مرکب جاری ہوگا. مرکب جاری کس کو کہتے ہیں؟ مرکب جاری کس کو کہتے ہیں؟ جس میں جارا اور مجرور. مجرور جس جار مجرور آ جائے. یا یہ مرکب اضافی ہوگا, لیکن اس مرکب اضافی کا ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں, یا یہ مرکب اضافی ہوگا. کون سا مرکب اضافی؟ کیونکہ اگر میں کہوں مرکب اضافی ہوگا تو آپ تو ابھی مجھے جو ہے وہ کمپیوٹر میں سے نکل کے ماریں گے, کیونکہ آپ کہیں گے آپ نے تو کہا مرکب اضافی مبتدا بنتا ہے یا خبر بنتا ہے, آپ نے تو کہا شبہ جملہ بن گیا. مرکب اضافی کون سا مرکب اضافی؟ ایسا مرکب اضافی کے دو حصے ہوتے ہیں. کون کون سے؟ مضاف مضاف الیہ. آپ مجھے ایسا مرکب اضافی ہو جس کا مضاف اس میں ظرف ہو. ظرف ہو. جس کا مضاف ظرف ہو. ایسا مرکب اضافی یاد رکھیے گا وہ شبہ جملہ ہوگا. تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ شبہ جملہ, مرکب جاری بھی ایک طرح سے شبہ جملہ ہے, اور ایسا مرکب اضافی جس کا مضاف ظرف ہو یہ شبہ جملہ ہے. اور یاد رکھ لیں شبہ جملہ کیا بنتا ہے؟ بیسیکلی متعلق. مرکب اضافی کیا ہے؟ مرکب جاری کیا ہے؟ متعلق ہی بنتا ہے نا. جی. تو یہ اسلوب آپ کو قرآن مجید میں بہت ملے گا, مرکب اضافی جس کا مضاف جو ہے نا ظرف ہو. تو یہ پوائنٹ یاد رکھیے گا, مرکب اضافی مبتدا بنے گا, خبر بنے گا, فعل میں جائیں گے تو فاعل بھی بنے گا اور مفعول بھی بنے گا. لیکن اگر ایسا مرکب اضافی آپ کو ملے جس کا مضاف ظرف ہو تو یاد رکھیے گا ایسی صورت کے اندر وہ مرکب اضافی جو ہے وہ شبہ جملہ کہلائے گا, یعنی متعلق کے طور پر. تو پہلی چیز تو یہ دیکھیے کہ اس میں موصولہ جو ہے وہ ایک ایسا اسم ہے کیونکہ مبہم ہوتا ہے, اس میں چیز واضح نہیں ہوتی ہے, تو اس کے لیے لازماً اس کو ایک صلہ چاہیے ہوگا. صلہ کیا چیز ہوگی؟ یا تو صلہ جملہ ہوگا یا شبہ جملہ ہوگا. جملہ ہوگا تو جملہ آپ کو پتا دو ہی ہو سکتے ہیں, یا جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ, دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا. اور شبہ جملہ سے کیا مراد ہے؟ یا مرکب جاری یا مرکب اضافی, ایسا مرکب اضافی جس کا مضاف جو ہے وہ ظرف. جی نہاد صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ میں ذرا دوبارہ ریکال کرنا چاہ رہا تھا کہ مضاف ظرف کیا ہوگا. وہ ظرف شاید آپ کو بہت سارے بتائے تھے, جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ کو یاد ہو میں نے آپ سے کہا تھا ظرف جیسے فوقا, تحتا, یہ سب کیا ظرف ہے. یہ کیا کرتے ہیں؟ وقت یا زمان بتاتے ہیں, جگہ یا زمانہ وقت بتاتے ہیں جس وقت وہ چیز واقع ہو, جس وقت یا جس جگہ پہ وہ چیز واقع ہو. فوقا, تحتا, قبلا, بعدا, اماما, ورا. آپ کو یاد ہوگا جب میں مرکب اضافی کیے تھے میں نے آپ کو بہت سارے لکھوائے تھے, آپ وہ پیپر نکالیے گا انشاءاللہ تعالی. جی انشاءاللہ یاد آ جائے گا انشاءاللہ. اچھا یہاں تک پارٹ کلیئر ہے؟ یہاں تک تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے جی, کیا ہے؟ جی یہاں تک کوئی کنفیوژن کسی کے پاس؟ نہیں سر. چلیں جی, بہت شکریہ. آپ دو پوائنٹ نوٹ کر لیں. یہ جو موصولہ ہیں یہ موصولہ ہیں کون سے؟ یہ موصولہ ہیں کون سے وہ آپ نوٹ کر لیں.
बहुत आपने कुरान मजीद में पढ़ा है अल्लज़ी, पढ़ा है ना सर आपने? अल्लज़ीना, ठीक है जी। अल्लज़ी और इसी अल्लज़ीना। तरह से आपने पढ़ा है अल्लती, अल्लज़ी मुज़क्कर के लिए और अल्लती मुअन्नस के लिए। मुहन्नस के लिए। अल्लज़ी अल्लती ये दोनों याद रखिएगा मबनी है, दोनों मबनी है, ठीक है जी। इसके जो मुसन्ना के सीधे उसको छोड़ दें अभी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मैं अभी सिर्फ आपको चाहता हूँ आपको एक आइडिया मिल जाए। इसका जमा का सीधा याद कर लें, वो भी मबनी है। मुसन्ना मैंने छोड़ दिए, जमा पे आ जाए। जमा में है अल्लज़ी का अल्लज़ीना, लज़ीना, ये भी कुरान मजीद में आपने बहुत पढ़ा होगा सर जी, ठीक है। और अल्लती की जमा बता सकते हैं सर? अलाती सर, अल्लाती भी है और अलाई। अलाई भी है। अलाई कहाँ पढ़ा सर आपने, जल्दी बताइए। सर मैंने कहीं पढ़ा ही था। पढ़ा होगा सर, जी जी पढ़ा है अज़ाब कब पढ़ी थी आपने आखिरी? जी। सूरह अज़ाब कब पढ़ी थी आखिरी आपने? सूरह अज़ाब की इब्तिदाई आयत सर याद नहीं। हैं? मा जाला अनफुसकुमुल्लाहि तुज़ाहिरून मिनहुन्ना उम्माहातुहुम, बड़ी खूबसूरत सूरत है सूरह अज़ाब की। तो ये चार अभी आपके सामने मैंने लिखे, इसको नोट कर लें। अल्लज़ी, अल्लती, अल्लज़ीना, अल्लाती, ठीक है, या अल्लाई। अल्लाई एक ही दफा इस्तेमाल हुआ, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया, अल्लाती को ज़हन में रखिए आप। और मुसन्ना को छोड़ दें, मुसन्ना का सीगा दो ही दफा इस्तेमाल हुआ, उसको छोड़ दें। लेकिन इसके अलावा दो ऐसे हुरूफ अस्मा इस्तिफाम हैं जो मौसूला भी बन के आते हैं और कुरान मजीद में बेइंतहा हैं, वो हुरूफ अस्मा इस्तिफाम। अब अस्मा इस्तिफाम अभी हमने पढ़े थे, ज़हन में आपके होंगे। दो ऐसे हुरूफ अस्मा इस्तिफाम हैं कि जो मौसूला बन के भी आते हैं। एक है उसमें मन और दूसरा है माँ। ये दोनों मन और माँ, ये दोनों अस्मा इस्तिफाम है, ये मौसूला बन के भी आते। बल्कि आपको मैं बताऊं कि ये खाली मौसूला बन के नहीं आते, ये जो अस्मा इस्तिफाम है ये बहुत कुछ बन के आते हैं। ये मौसूला बन के भी आते हैं, ये शर्त बन के भी आते हैं, और माँ तो आपको पता है नफी के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो जुमले का कॉन्टेक्स्ट देख के आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये बेसिकली बना क्या है, ठीक है जी। यहां तक क्लियर है तो मुझे बताइए, मैं आपके सामने एक दो एग्जाम्पल रखना चाहता हूँ। जी सर। तो सर ये टोटल छह हो गए फिर? नहीं है तो 6 नहीं ना, है तो बेसिकली ये दो चार अस्मा मौसूला बुनियादी तौर पे तो हो जाएंगे 6, जी। ठीक है जी। और मन और माँ बुनियादी तौर पर कुरान मजीद में जो आपको इस्तेमाल मिलेंगे वो यही मिलेंगे, और जो कुरान मजीद में जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुए वो तो बुनियादी तौर पे अल्लज़ी, अल्लज़ीना, मन और माँ मिलेंगे आपको। अल्लती भी बहुत कम हुआ, ठीक है। लेकिन ये आप समझ लें कि इस्तेमाल हुए तो इसको नोट करें आप। अब मैं आपके सामने कोई एक आध एग्जाम्पल रखता हूँ और मैं चाहूंगा कि आप करें, ठीक है। ये मुझे बताएं कौन बनेगा पहला पार्टिसिपेशन, कौन है जो वॉलंटियर आना चाहेगा आगे जी। घबराए नहीं यार, कुछ नहीं होगा जी। सर मैं चलिए जी आए।
یہ ایکچولی میں موصولہ کراتا کیوں نہیں ہوں اسم کے حوالے سے، کیونکہ قرآن مجید میں نے آپ سے کہا نا کہ موصولہ کو کیا چاہیے تو صلہ چاہیے ہوتا ہے. قرآن مجید میں موصولہ کے بعد صلہ جو ہے نا وہ مور دین 95% جو ہے نا وہ جملہ فعلیہ ہی آیا ہے، مور دین 95%. تو آیت کو ڈھونڈنا میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے میں اس کو کراتا نہیں ہوں. لیکن ابھی آپ کو سمجھانے کے لیے میں کرا رہا ہوں. سمجھ میں آ جائے بہت اچھی بات ہے، نہیں سمجھ میں آئے تو فکر مت کیجیے گا. یہ صرف ذہن میں رہے آپ کے، باقی انشاءاللہ کور ہو جائے گا. ذہن میں صرف کیا چیز رہنی چاہیے آپ کی کہ موصولہ کو صلہ چاہیے ہوگا، اور صلہ دو چیزیں ہوں گی. کیا ہوگا؟ یا تو صلہ جملہ ہوگا یا شبہ جملہ ہوگا. جی کس نے حامی بری تھی کرنے کے لیے؟ میں نے. جی تو کریں پھر. الولد. جی یہ نہیں پتا چلا کیا الذی تو اسم موصولہ ہو گیا، فی المسجد جار مجرور متعلق بن گیا. الولد آپ کو کہیں پتہ چل رہا ہے خالدہ جی؟ مبتدا. بالکل، الولد تو مبتدا، سیدھا سیدھا الولد مبتدا ہو گیا، کوئی مسئلہ ہی نہیں. الذی کو آپ نے کیا کہا؟ موصولہ اسم کا. موصولہ فی المسجد جار مجرور متعلق بن گیا. موصولہ کو کیا چاہیے؟ صلہ. صلہ. اب موصولہ کو صلہ چاہیے، اور صلہ ہمیشہ موصولہ کے فوراً بعد آئے گا. ہاں جی. صلہ موصولہ کے فوراً بعد آئے گا، الگ 2-3 دن کے بعد نہیں آئے گا، فوراً آئے گا. ٹھیک کو آپ نے کہا جارا، ہاں جی. ٹھیک کو آپ نے کہا جارا، مسجد کو آپ نے کہا مجرور. جارا اور مجرور مل کے کیا بنے؟ متعلق. متعلق خبر. جارا مجرور مل کے کیا بنے؟ مرکب جاری بنے. جی. مرکب جاری بنے نا. ہاں جی. یا متعلق خبر. ایک منٹ چھوڑ دیں، مرکب جاری بنے. موصولہ جی. کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ صلہ. صلہ کیا کیا ہو سکتا ہے؟ مرکب جاری تو صلہ نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. جملہ سے جملہ. وہ ہماری ایک وہ تھی نا جو ایک دفعہ آیا تھا، اس سے پوچھا بیٹا کون سا رنگ ہے؟ اس نے کہا یہ بلیک نہیں ہے. میں کہا اچھا کون سا؟ کہنے گے بلو بھی نہیں ہے. میں کہا اچھا کون سا؟ کہنے گے ریڈ بھی نہیں ہے. تو آپ نے ڈائریکٹ ہی شروع کیا کہ مرکب جاری تو صلہ نہیں ہو سکتا. شبہ جملہ ہے. دیکھیں نا ذہن میں لائیں اپنے نا کہ صلہ کیا کیا چیزیں، بھول جائیں شبہ جملہ وہ ساری ڈیٹیل کو بھول جائیں. 4 چیزیں آپ کے سامنے ہیں. کیا کیا ہے صلہ میں؟ کیا کیا 4 چیزیں؟ جملہ فعلیہ، ہاں جی. جملہ اسمیہ، مرکب جاری، مرکب اضافی. اور ایسا مرکب اضافی، جس ایسا میں مرکب اضافی جس کا مضاف ظرف ہو. ظرف ہو. اب آپ مجھے بتائیں ان چاروں میں سے کون سی چیز بن رہی ہے؟ یہ مرکب جاری مرکب بن. جاری بن رہی، تو مرکب جاری صلہ ہے نا، ہاں جی. صلہ بنا نا. ہاں اب جی. یہ صلہ اور موصولہ مل کے کچھ بنے گا. کیا بنے گا ہمیں نہیں پتا. یہ صلہ اور موصولہ مل کے کچھ بنے گا. اخو زیدن بتائیے کیا ہے؟ اخو زیدن مرکب اضافی. آپ بتائیے مجھے، غور کریں. مرکب اضافی. ٹھیک ہے، تو مرکب اضافی میں کیا چیز کیا ہے؟ اخو مضاف مضاف و مضاف الیہ. اور یہ مضاف الیہ. یہ مجھے بتائیے مضاف اور مضاف الیہ مل کے کیا بنیں گے؟ یہ صلہ ہی ہوگا اس کا. صلہ ہوگا. کس کا سلسلہ ہوگا؟ اللہ اب آپ کو ہر چیز صلہ نظر آئے گی؟ ایسا تو نہ کریں. یہ مجھے بتائیے کہ یہ اخو زیدن مرکب اضافی آپ نے کہا. مجھے بتائیے مرکب اضافی ہے، مرکب اضافی میں اصل اہمیت کس کی ہے؟ مضاف کی. مضاف کی. مضاف کس حالت میں؟ حالت رفع میں. رفع حالت میں. رفع میں. حالت رفع میں ہے، یہ مبتدا ہے، تو یہ کیا بن سکتا ہے؟ اس کا خبر. خبر بن سکتا ہے. آپ اس کی ٹرانسلیشن کرنے کی کوشش کریں.
بیٹا جو مسجد میں ہے میرا بھائی زید کا بھائی ہے. تھوڑی دیر کے لیے اس کو بھول جائیں, تھوڑی دیر کے لیے. ترجمہ کریں. لڑکا لڑکا زید کا بھائی ہے. زید کا بھائی ہے. الذی کیا کرتا ہے؟ الذی صلہ موصولہ ہے, ٹھیک ہے. ہاں جی الذی موصولہ ہے, کنیکٹ کرتا ہے. ترجمہ ہاں جی. الذی کا ہوتا ہے جو, ٹھیک ہے. الذی جو کا ترجمہ دیتا ہے, یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے. لڑکا وہ لڑکا جو مسجد میں ہے زید کا بھائی ہے. زید کا بھائی. وہ لڑکا جو مسجد میں ہے زید کا بھائی ہے. اب آپ مجھے کوئی بتا سکتا ہے اس کے اندر کوئی بھی کہ یہ آپ کو الذی فی المسجد, یہ موصول اور صلہ, یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا بن سکتا ہے اس جملے میں؟ مزہ آئے گا. صرف بنے گی. کیسے پتا چلا صرف بنے گی؟ کون بولا یہ؟ میں شائستہ. مجھے بات ہے, آپ نے کہیں پڑھی بھی ہے کیا عربی؟ نہیں سر. کیسے پتا چلا آپ کو اس وقت بنے؟ یہ تو اچھوں کو نہیں پتا چل سکتا. کیونکہ یہ جس طرح آپ نے بریک کیا ہے, لڑکا زید کا بھائی ہے جو مسجد میں, یہ ایک اس کی اسپیسیفک بن گئی. زبردست, یعنی یہ اس کی اسپیسیفک بن گئی. اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا فارمولا بھی بتا دیتا ہوں. جی ٹھیک ہے, ایک فارمولا بھی ہے, اس کو بھی نوٹ کریں آپ. وہ فارمولا کیا بن جاتا ہے کہ یاد رکھیے گی, معرفہ اس میں نا, جی ال آ گیا. البلد معرفہ ہے نا. جی معرفہ کے بعد اگر معرفہ آ جائے, معرفہ کے بعد اگر معرفہ بھی آ جائے تو عموماً وہ اس کے لیے صفت بن جاتی ہے. اوکے, ٹھیک ہے. معرفہ اسم کے بعد اگر جب معرفہ آ جائے, عموماً جملے کی ترکیب میں اس کو گرامر والے صفت کے طور پہ لیتے ہیں, اور صفت یہ بن بھی گئی ہے سیدھی, جیسے ابھی بتایا انہوں نے شائستہ جی نے کہ وہ لڑکا زید کا بھائی ہے. اب اس لڑکے کی ایک صفت بتا رہی ہے کہ وہ کیا ہے, کیا کر رہا ہے اس وقت. وہ ہے جو اس وقت مسجد میں موجود. ٹھیک ہے. ایک اور ایگزامپل میں آپ سے کرتا ہوں, کون آئے گا جو والنٹیئر؟ جی ہمت کریں سر. سر میں کرتا ہوں انشاءاللہ. سر آپ کریں نا, تو آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ آپ کے پاس تو اتنی زبردست سپورٹ موجود ہے, لوکل سپورٹ بھی ہے اور امپورٹنٹ بھی ہے. سر وہ گھر کی سر یہی تو کہہ رہا ہوں. اچھا, وہ کہہ رہے ہیں آپ نے گھر کی مرغی دال برابر. سر میں نے مرغی نہیں کہا, سر لڑائی نہ کروائیں سر. سر البنتو کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ البنتو سر یہ بیٹی یا لڑکی. ٹھیک ہے. البنتو. اب مجھے بتائیے لگ کیا رہا ہے؟ معرفہ تو کیا بن سکتا ہے سر؟ سر یہ مبتدا یہ مبتدا بن جائے گا. بہت سمپل کریں, شروع کے اندر معرفہ آ رہا ہے, اسے میں حالت رفع میں کیا بن جائے گا؟ مبتدا بن جائے گا. مبتدا. التی امام المعلمتی. زکیہ. البنتوں کا آپ نے مبتدا کا. التی کیا چیز ہے سر؟ سر موصولہ موصولہ ہے. اب مجھے بتائیے کون سا موصول ہے؟ مؤنث ہے کہ مذکر ہے؟ سر مؤنث. مؤنث ہے. کیوں آیا مؤنث مجھے بتائیں گے آپ؟ کیونکہ سر جو مبتدا ہے وہ مؤنث ہے.
یہاں دیکھیں مؤنث الذی مذکر آیا، کیوں آیا؟ ٹھیک ہے پیچھے الولد ٹھیک تھا، ہے کیونکہ جو آپ کا موصولہ ہوگا نا، اس موصولہ کے اندر ایک ضمیر ہوگی کوئی نہ کوئی. الذی میں ضمیر ہوا کی ہوگی، التی میں ہوا، ہما ہم کیا بنتی ہے؟ ہوا ہما ہم ہیا ہما ہیا ہننا یا ہیا کی ضمیر لوٹ رہی ہے. ٹھیک ہے جی. امامہ کیا لگ رہا ہے سر آپ کو؟ امام المعلمتی کیا لگ رہا ہے؟ سر یہ مرکب اضافی مرکب اضافی کیسے پتہ چلا مرکب اضافی ہے؟ سر، اس میں ظرف آیا یہ امامہ. اچھا، امامہ آپ نے کہا ظرف آیا ہے، رک جائیے گا یہی، اس کو آپ نے ظرف کا. اچھا جی، مجھے بتائیے یہ حالت نصب میں کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کو یہ تو پتا ہے کہ اسم کی بنیادی حالت جو ہے وہ حالت رفع ہے. جی حالت سر، نصب یا جر میں جائے گا تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہو، وجہ ہوگی. بغیر وجہ کے نہیں جا سکتا. ایسے ہی ہے نا. جی مسجد سر. حالت جر میں کیوں کیا؟ جارہ کی وجہ سے کیا. جی سر. امامہ کے تو آگے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، حالت نصب میں کیوں کیا؟ اس کے تو پیچھے نہ انا ہے کہ چلے آپ کہیں کہ انا کی کا اسم بن گیا، نہ اس سے پہلے ماں ہے کہ آپ نے ماں کی خبر بن گئی. یہ حالت نصب میں کیوں؟ آپ ویسے اپنے گھر سے سپورٹ لے سکتے ہیں. سر وہ کمرہ دوسرا ہے سر. اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ تو بڑا مسئلہ ہے. چلے خیر، نوٹ کر لیں سر، مضاف لے نوٹ کر لیں. ظرف ہمیشہ ہمیشہ حالت نصب میں آئے گا. سر ٹھیک. ظرف ہمیشہ حالت نصب میں آئے گا. یہ ٹھیک پوائنٹ نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ ظرف ہو گیا، اور ظرف حالت نصب میں آئے گا، اور ظرف مضاف بن کے آئے گا. دو پوائنٹ نوٹ کرنے. ظرف حالت نصب میں ہوگا ہمیشہ، میں لکھ دیتا ہوں ظرف کے بارے میں 2 پوائنٹ نوٹ کر لیں ہمیشہ. پہلا، یہ حالت نصب میں ہوگا، اور دوسرا یہ مضاف بن کے آئے گا. ٹھیک ہے جی. پہلی چیز، جب یہ مضاف بنے گا تو اس کے آگے والا آٹومیٹکلی کیا ہوگا؟ مضاف الیہ سر. مضاف الیہ. اور ویسے مضاف الیہ آپ کو پتا ہے حالت جر میں ہوتا ہے. بولنے جی متی ہے سر. حالت جر میں، یہ مضاف الیہ ہوگا. مجھے بتائیے یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ مل کے کیا بنے گا؟ سر مرکب اضافی سے. مرکب اضافی بنے گا. لیکن یہ کون سا والا مرکب اضافی ہے جس کو ہم خبر شبہ جملہ کہتے ہیں؟ جی سر، شبہ جملہ، بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے، یہ شبہ جملہ ہو گیا. ادروائز مرکب اضافی اگر بنے گا تو وہ یا مبتدا بنے گا یا خبر بنے گا. جب آپ فعل پڑھیں گے تو اس میں فاعل بنے گا، مفعول بنے گا، ایسے ہی بنے گا. لیکن جب جی سر. ظرف کے ساتھ آئے گا تو پھر یہ کیا بن جائے گا؟ شبہ جملہ بن جائے گا. شبہ جملہ کہہ لیں یا متعلق کہہ لیں. تو شبہ جملہ بنے گا تو شبہ جملہ کیا بن جائے گا؟ التی کیا تھا آپ کا؟ یہ موصولہ تھا. موصولہ کو کیا چاہیے ہوتا ہے سر؟ صلہ چاہیے ہوتا ہے. یہ صلہ بن جائے گا اس کا. اور موصولہ اور صلہ مل کے کچھ نہ کچھ بنیں گے. چھوڑ دیتے ہیں کیا بنیں گے. ذکیۃ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ سر یہ ہے کیا ذکیت؟ ذکی کہتے ہیں ذہین کو. اچھا ذکی سر، ذکی ہے سر. خبر ہے. یہ زال نظر نہیں آ رہا تھا، ذکی ہے. جی بولیں کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ آواز آئی تھی کوئی میرے پاس؟ خبر وہ سر زال کا نقطہ نظر. جی آپ صحیح ہے. جی جی سر، کیا بنے گا سر یہ تو سر سر؟ یہ اس کی خبر. حالت دیکھیے نا کیا ہے. مجھے بتائیے طارق صاحب، یہ اس کی حالت کیا ہے؟ حالت رفع ہے، نصب ہے کہ جر ہے؟ رفع. حالت رفع سر. مجھے بتائیے معرفہ ہے نکرہ ہے؟ مار نہیں سر، یہ نکرہ. سر نکرہ ہے سر. یہ اسم نکرہ ہو حالت رفع میں ہو، کیا بنے گا؟ خبر. 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 جی سر، بالکل خبر.
ترجمہ کریں کیا کریں گے؟ سر وہ لڑکی جو استانیوں جو معلمات کی یا استانیوں کی استانی ہیڈ نہیں ہے، ہے، ایک ہے سر، معلمات معلمہ کے سامنے ہے، معلومات کے سامنے ہے، وہ ذہین ہے. ذہین ہے. وہ لڑکی جو معلمہ کے سامنے ہے ذہین ہے. اب آپ مجھے بتائیں التی، یہ موصولہ اور صلہ مل کے آپ کو کیا لگتے ہیں کیا بنیں گے؟ یہ بھی بالکل وہی صفتی، پیٹرن ہے جو اوپر تھا، یہ بھی صفتی بن رہے ہیں یہ سر. بھی صفت بنے گی، ہم، یہ بھی ٹھیک. صفتی بنے گی. یہ کیا بن جائے گی؟ اس کی صفت. آپ قرآن کلاس میں اس کی صفت بنے گی. تو بس صرف پوائنٹ آپ کو جو بتانا تھا جی اس سر. میں موصولہ کے حوالے سے، اس میں موصولہ کے حوالے سے بس یہ سمجھ لیں کہ موصولہ کو ہمیشہ صلہ چاہیے، اور صلہ جو ہے وہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں. بنیادی طور پہ تو چار ہوتی ہیں جس کو ہم نے دو میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. چاروں کو ہی آپ ذہن میں رکھ لیں، یا تو صلہ جملہ فعلیہ ہوگا، یا جملہ اسمیہ ہوگا، یا وہ مرکب جاری ہوگا، یا ایسا مرکب اضافی ہوگا جس کا مضاف ظرف ہو. اور ایک میں آپ کو ٹپ دے دیتا ہوں، وہ ٹپ آپ نوٹ کر لیں کہ قرآن مجید میں 95% آپ کو صلہ جو ہے وہ جملہ فعلیہ ملے گا. اور جملہ فعلیہ بھی، کہ جب آپ فعل پڑھیں گے تو فعل میں زمانے ہوتے ہیں نا، فعل میں زمانے ہوتے ہیں، ماضی، حال، مستقبل. تو جملہ فعلیہ ہوگا، اور جملہ فعلیہ بھی ماضی کا ہوگا، یعنی خالی جملہ فعلیہ نہیں ہوگا، جملہ فعلیہ بھی ماضی کا ہوگا. 95% کچھ جگہوں پہ آپ کو جو ہے نا وہ شبہ جملہ ملے گا. ایک آدھ جگہ شاید نادر کہیں آپ کو جملہ اسمیہ مل جائے، جو بہت کم چانسز ہیں، مجھے ابھی یاد تو نہیں آ رہا، لیکن شاید ایک آدھ جگہ پہ ضرور. جو موصولہ ہیں، کچھ موصولہ ایسے ہیں کہ جو مبنی ہیں، جو قرآن مجید میں بہت استعمال میں ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے چند ایک رکھے تھے، جس میں سے الذی مذکر کے لیے، واحد مذکر کے لیے، اللتی واحد مؤنث کے لیے، جمع کے لیے الذی کی جمع آتی ہے الذین، اللتی کی جمع آتی ہے اللاتی، اللہ کہتے ہیں. اس کا جو پورا شیڈیول ہے مثنیٰ کے ساتھ، وہ میں بھی آپ لوگوں کو ایک اسکرین شاٹ بھیج دوں گا. لیکن اس کے علاوہ دو اور ایسے اسماء ہیں جو کہ اسماء استفہام میں استعمال ہوتے ہیں لیکن موصولہ کے طور پہ بھی استعمال ہوتے ہیں. وہ ہیں ما اور من. قرآن مجید میں بہت استعمال ہوا ہے. ما اور من قرآن مجید میں بے انتہا استعمال ہوا ہے، اور انشاءاللہ جب ہم فعل میں جائیں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کو پھر فعل میں اور خوبصورتی سے نظر آئیں گی. موصولہ اور صلہ، موصولہ کبھی بھی اکیلا کام نہیں کرے گا، موصولہ کبھی بھی اکیلا کام نہیں کرے گا. موصولہ کو لازماً صلہ چاہیے، اور موصولہ اور صلہ مل کے کچھ نہ کچھ بنتے ہیں. عموماً یہ قرآن مجید کے اندر جب آپ آیات دیکھیں گے تو یہ صلہ موصولہ مل کے مبتدا بھی بن جاتے ہیں، صلہ موصولہ مل کے جو ہے وہ خبر بھی بنتے ہیں، صلہ موصولہ مل کے فاعل بھی بن جاتے ہیں، صلہ موصولہ مل کے مفعول بھی بنتے ہیں. یہ صلہ موصولہ مل کے یہاں صرف بنے ہیں آپ کے سامنے. صلہ موصولہ مل کے بعض دفعہ مجرور بھی بن جاتے ہیں، یعنی کوئی چیز ہو، مثال کے طور پہ لیٹ سے آپ اس طرح سے کر لیتے بعض دفعہ کہ یہ یہاں کوئی حرف جارہ آ جاتا مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے نا، تو مجرور بن سکتے ہیں. بہت ساری، مطلب ہر چیز، جو چیزیں پاسبلٹی ہو سکتی ہے سب بن سکتے ہیں. لیکن لازماً اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ایک صلہ چاہیے، اور صلہ اور موصولہ مل کے کچھ نہ کچھ انشاءاللہ بنیں گے. تو آج اس حساب سے دیکھیں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کا اسم کا چیپٹر ختم ہو گیا. اور اسم کے حوالے سے ہم نے سمجھتا ہوں میں کہ قرآن مجید کا آپ نے اسم کے حوالے سے تقریباً آپ سمجھیں 90% ایریا آپ کے پاس کورڈ ہے. مطلب آپ قرآن مجید اگر آپ کھولیں اسم کے حوالے سے 90% چیزیں آپ کو پہچاننا، اس کو جاننا آپ کے لیے مشکل نہیں ہونا چاہیے. ہاں کچھ اسم ایسے ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی، وہ میں نے چھوڑی ہوئی ہیں، وہ اس لیے چھوڑی ہیں کہ وہ ہیں تو اسم، لیکن وہ آپ ابھی کر نہیں سکیں گے جب تک آپ فعل میں داخل نہیں ہوں گے.
کیونکہ وہ کچھ تبدیلیوں کی وجہ سے اس کے پھر نام چینج ہو جاتے ہیں. جیسے آپ کو میں نے بات شروع میں آپ سے کہا تھا کہ اسم کی جب تعریف کی تھی تو میں نے آپ کو اسم بتایا تھا کہ اسم کیا کیا ہو سکتا ہے. کسی شخص کا نام ہو سکتا ہے, کسی چیز کا نام ہو سکتا ہے, کسی جگہ کا نام ہو سکتا ہے, کسی کی صفت ہو سکتی ہے, اور میں نے کہا تھا آپ سے کسی کام کا نام ہو سکتا ہے. یہ جو کام کا نام ہوتا ہے اس کو عربی زبان میں مصدر کہتے ہیں. اس مصدر کی بعض دفعہ کچھ فارمیشن میں چینجز آتی ہیں, اس چینجز کی وجہ سے ڈفرینٹ اس کے کچھ نام ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے چینجز آ جاتی ہیں. تو وہ چینجز آپ نام بھی اس وقت آپ کو پتہ چلیں گے, چینجز بھی اس وقت پتہ چلیں گے. تو کچھ چیز ایسی ہیں جو آپ کی مسنگ ہوں گی, جس کا میں 10% دے رہا ہوں, حالانکہ 10% بھی شاید زیادہ دے رہا ہوں. تو اسم کے حوالے سے آپ 90% تک کا تو قرآن میں جتنا اسم کورڈ ہوا ہے وہ تمام کا تمام آپ کے سامنے آ چکا ہے. بس اب صرف یہ ہے کہ آپ کی محنت اگر ہے, جو میں نے آپ سے شروع دن سے ریکویسٹ کی تھی, پتہ نہیں آپ لوگوں نے اس کو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا. نہیں دیکھا تو میں دوبارہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا, مصحف کھولیں سر, اور آج اگر آپ یہ مصحف کھولیں اور سورہ فاتحہ کا صرف انالیسس کرنا جائیں تو میرے خیال میں سوائے جو فیل کے 2-3 جو کلمے آ رہے ہیں اس کو اگر آپ چھوڑیں تو باقی پورے کو آپ بہت آرام سے آپ اس کا معنی بھی کر سکتے ہیں, ترجمہ بھی کر سکتے ہیں. کوشش تو کریں کم سے کم, اور یہ کچھ بھی نہ کریں تو ایک کام تو بغیر اس کے کر سکتے ہیں, چاہے آپ کو اس کا ٹرانسلیشن آئے یا نہ آئے. ایک کام ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ کو یہ پتا چل سکتا ہے کہ اگر یہ اسم ہے تو یہ اسم کون سی حالت میں, اور اگر یہ اسم ہے تو یہ واحد ہے, مثنیٰ ہے کہ جمع ہے. اگر کسی جگہ پہ آپ کو کوئی چیز نظر آ رہی ہے, اب آپ کو یہ پتا چل گیا ہے کہ اسم اگر ہوگا تو اسم کی بنیادی کچھ چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. اسم کی پہچان کے حوالے سے میں اگر آپ سے پوچھوں ڈاکٹر فرا مجھے بتائیے اسم کی پہچان, مجھے بتائیے کیا کیا پہچان, فٹافٹ بتائیے. سر اسم کی پہچان سر کسی چیز کا نام ہوتا ہے. اسم کو پہچانیں گی کیسے قرآن مجید, کیسے پہچانیں گی؟ آپ کے سامنے اسم آیا, آپ بغیر آپ کو اس کا مطلب ہی نہیں معلوم, کیسے پہچانیں گے؟ جلدی 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 جلدی, بہت دیر کر دی آپ نے. واٹر کولر کہیں اور چلا جائے اعرابی حالت سے, کسی چیز, اعرابی حالت سے. بتائیے سب سے پہلی چیز جس کلمے پہ الف لام آ جائے, جی جس کلمے پہ الف لام آ جائے آنکھ بند کر دیں, مطلب معلوم ہو کہ نہ معلوم ہے کیا چیز ہے, اسم ہے. معرفہ اسم. جس کلمے کے اوپر تنوین آ جائے, جی مانا آتا ہو آپ کو کہ نہ آتا ہو, آنکھ بند کریں, کیا کس کیٹیگری میں ڈالیں گی؟ اسم میں ڈالیں گی. اسم میں تنوین مجھے بتائیں کس کس پہ آتی ہے, فٹافٹ تیز تیز. سارے جو منصرف اسماء ہے سر ان پہ آتی ہے. ٹھیک ہے, واحد منصرف کیا کہیں گی؟ واحد منصرف. واحد منصرف. ٹھیک ہے, واحد منصرف. اور واحد منصرف اور سر مؤنث, جمع مؤنث. جمع مؤنث کون سی؟ سالم. سالم. ظالم, جمع مؤنث سالم. اور ایک رہ گیا, ایک رہ گیا, غور کریں, میموری کو ریپیٹ کریں فٹافٹ. جمع جمع جمع, جلدی بتائیے. جمع جمع منہ منہ منہ, جمع منہ منہ, جمع جمع منہ جمع منہ جمع منہ, جلدی بتائیے. مکسر. جمع مکسر, اتنی دیر لگا دیا جزاک اللہ آپ نے. الف لام آ جائے, تنوین آ جائے, تیسری نشانی بتائیے, موٹی موٹی یاد رکھیں, موٹی موٹی یاد رکھیں. اسم سے پہلے حرف جار آ جائے, کسی جگہ پہ حرف جارہ نظر آ جائے, سمجھ جائیے اس کے بعد جو بھی لفظ آیا وہ اسم ہے. صحیح. جب بھی آپ کو حرف جارہ نظر آئے سمجھ جائیے اس کے بعد والا جو اسم ہے وہ کیا ہوگا, جس کے بعد کا جو کلمہ وہ لازماً اسم ہوگا. اسی طرح سے اگر مضاف آ گیا, اب مضاف کی پہچان کی ہے. جب بھی آپ دیکھیں کسی ایسے کلمے کو جس کے اوپر الف لام بھی داخل نہیں ہے اور اس کا اعراب بھی ہلکا ہے,
الف لام داخل نہیں ہے, اعراب اس کا ہلکا ہے, ہو سکتا ہے فیل ہو. کنفرمیشن کیسے ہوگی؟ کنفرمیشن کیسے ہوگی؟ اگلا والا کلمہ دیکھیں, اگر اگلا والا کلمہ حالت جر میں کنفرم ہو جائے گا کہ یہ اسم ہے, کنفرم ہو جائے گا کہ آپ کو اسم ہے. تو یہ چار تو بنیادی ایسی ہیں کہ یہ تو اب آپ کی پکڑ میں فوراً آنے چاہیے. پھر مجھے بتائیے, اور بتائیے, غور کریں اور غور کریں فٹافٹ. حالانکہ مجھے یہ آج کرنا نہیں چاہیے تھا, یہ سب میرے خیال میں آپ لوگوں کو آنی چاہیے. اس میں اشارہ سر, اس میں اشارہ ٹھیک ہے, اس میں اشارہ کہہ لیں, کوئی مسئلہ نہیں. اور بتائیے. دیکھیں اس میں اشارہ تو بہت آسان ہے نا, اس میں اشارہ میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہو, تو پتہ ہی آپ کو اسم ہوگا. اسی طرح سے اس میں موصولہ الذی لگاؤ, التی لگاؤ, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ماں من کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, تو سیدھا سمپل ہے. مسئلہ تو ان جگہوں پہ نا دوسری جگہ نام ہے کسی کا لکھا ہے, محمد لکھا ہے, موسیٰ لکھا ہے, عیسیٰ لکھا ہے, ابراہیم لکھا ہے, وہاں تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. پرابلم تو ہے ان کلموں پہ, پرابلم تو ہے الحمدوں پہ, ہے نا. پرابلم تو آئے گا عالمین پہ. اب آپ مجھے بتائیے, اور اس پہ عالمین سے آپ کے ذہن میں کیا آیا؟ اسم کی اور پہچان بتائیے. دو پہچان بتا دیں, چلے چھوڑ دیں, سب زیادہ نہیں. تو وہ اینا اونا کی جو ساؤنڈ ہے, زبردست زبردست. آنی ساؤنڈ, آنی ساؤنڈ, اینی ساؤنڈ, اونا ساؤنڈ, اینا ساؤنڈ. لیکن اس کے بارے میں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, بڑی امپورٹنٹ, بڑی مزیدار ہے. یہ جو آنی, یہ جو آنی اور اونا کا ساؤنڈ ہے نا, یہ دونوں ساؤنڈ, یہ آپ کو فیل میں بھی ملے گا. یہ آپ کو فیل میں بھی ملے گا صرف ایک جگہ پہ, لیکن اس کو آپ بہت آسانی سے آئیڈینٹیفائی کر لیں گے جب آپ وہاں پہنچیں گے. ابھی فی الحال یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں, الف لام ہو, تنوین ہو, ایسا حرف جارہ نظر آ جائے, آنکھ بند کریں. یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ آنکھ بند کر کے فیصلہ کر سکتے ہیں. آنی ساؤنڈ آ جائے, اونا ساؤنڈ آ جائے, اینا ساؤنڈ. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. اس سے فائدہ کیسا ہوگا میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اس سے فائدہ ایسا ہوگا, آپ نے مصحف کھولا, میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کو ترجمہ ہی نہیں آتا, آپ کو کسی چیز کا نہیں آتا, لیکن جو کچھ آپ نے پڑھا اس کی بنیاد پہ آپ کرتے ہیں. الحمدو الف لام آ گیا, آپ کو پتہ ہے اس سے میں. للہ, اللہ سے پہلے کیا آ گیا؟ لام جارہ آ گیا, اس کا مطلب اللہ ہی, یہ بھی اسم ہو گیا. رب العالمین, ربی, ربی اسم ہے. ربی, اب آپ نے دیکھا اس پہ الف لام بھی نہیں ہے, تنوین بھی نہیں ہے. آپ کو نہیں پتا یہ اسم ہے کیا فعل ہے. کنفرمیشن کیسے ہوگی؟ آگے والے اسم سے. آگے والا اسم آپ کو نظر آ رہا, عالمین, عالمین, عالمین. جی تو یہ اینا ساؤنڈ آ رہا ہے. اینا ساؤنڈ آپ کو پتا ہے حالت نصب بھی ہو سکتا ہے, جر بھی ہو سکتا ہے. اس سے پہلے والا آپ نے دیکھا, آپ کو رب نظر آیا. آپ کو پتا ہے کہ اگر میں اس رب کو مضاف لے لوں تو اس کا مطلب ہے کہ اگلا والا اسم حالت جر میں ہوگا. اینا ساؤنڈ نصب میں بھی ہو سکتا ہے, جر میں بھی ہو سکتا ہے. وائی ناٹ جر؟ دس از جر, رب از مضاف. پتہ چلا سارا اسم مل گیا آپ کو. الرحمن مانا آتا ہے کہ نہیں آتا؟ الف لام آ رہا ہے. الرحیم مانا آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ الف لام آ رہا ہے. مالکی, مالکی یوم الدین, مالکی. اب آپ نے دیکھا مالکی آ رہا ہے, الف لام بھی نہیں آ رہا, الف لام بھی نہیں آ رہا, اعراب بھی ہلکا ہے. آگے میں دیکھتا ہوں, آگے آپ کو مل گیا یومی, یومی مل گیا, آگے الدین مل گیا. اس طرح سے اب آگے آیا ایا کا, آپ نے کہا یہ تو عجیب چیز ہے, لیکن کا آ رہا ہے. کا مجھے اتنا تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ اٹیچ ضمائر ہے. نعبدو, آپ نے کہا بھائی یہ تو میں نے نہیں, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ نے کہا نعبدو و ایا کا. اب نعبدو آپ نے دیکھا, فار ایگزامپل آپ نے کہا یہ اس کا تو اعراب بھی ہلکا, الف لام بھی داخل نہیں ہے. نعبدو کے آگے کیا آ رہا ہے؟ ایا آ رہا ہے. اب آپ نے دیکھا وہ ایا, اس میں تو کوئی حالت جر میں جا نہیں رہا. اس کا مطلب یہ نعبدو جو ہے وہ اسم نہیں ہو سکتا. چھوڑ دیں, آگے نکل دیں. اہدنا, اہدنا میں آپ نے دیکھا یار یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا, نہ سمجھ میں آ رہا ہے. یہ نہ میں نے ضمیر دیکھی تھی. صراط المستقیم, ایسے ہی ہے نا, ایسے ہی ہے نا. الصراط المستقیم, الصراط, الصراط آپ نے دیکھا الف لام آ رہا ہے, المستقیم الف لام آ رہا ہے. الصراط المستقیم کیا بن سکتا ہے؟
अस्सिराता अलमुस्तकीम क्या बन सकता है? बस आपने इस तरह से इसको हाईलाइट करना है सर। पेंसिल पकड़े करते रहे, कलरफुल बना दें आप अपने पूरे मुसहफ को, लेकिन एक कोशिश करें, बस रिक्वेस्ट एक है, जो भी मुसहफ इस्तेमाल करें मेक श्योर करें कि उसी मुसहफ पे काम करें, उसी मुसहफ पे काम करें, उसको चेंज ना करें। छोटे मुसहफ पे काम करते हैं छोटे पे करना है, नहीं तो जाके बाजार से जाके थोड़ा सा बड़ा वाला ले लें। पेंसिल इस्तेमाल करें, कलरफुल पेन इस्तेमाल करें, जो करने। कुछ लोग एतराज करते हैं कि इस पर लिखना नहीं चाहिए, तो पेंसिल से लिख लें साइडों पे, और अगर उसको नहीं करना चाहिए हाईलाइट कर लिया करें, या किसी नोटबुक बनाना चाहे बना लें, लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीका है। इस तरह से इसको करेंगे ना, बहुत आसानी से चीजें आप पकड़ने में आ जाएंगी। अगर आप इस इंतजार में रहेंगे ना कि जब मैं कोई वाली बात है ना कि जब मैं अपने पाँव पे खड़ा हो जाऊंगा ना फिर मैं जो है ना कुछ करूंगा, तो पाँव पे तो सारी जिंदगी आदमी नहीं खड़ा होगा, क्योंकि पता चला जब तक पाँव पे खड़ा रहेगा पाँव कबर में लटक जाएंगे। तो आप पाँव पे खड़े होने का इंतजार ना करें, आप कोशिश करें, खुद ब खुद पाँव पे खड़े हो जाएंगे इंशाअल्लाह। आज की क्लास थोड़ी लंबी होगी, लेकिन हो सकता है, मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों को शायद फर्क पड़ता हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ये खत्म हो गया। अब ये मुझे बता दें कि आप जो कुरान की आयत मैंने आपको दी है, आप क्या उसको खुद करेंगे या आप चाहते हैं कि आपके साथ मैं करूं? अगर आप खुद कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझे भेजी है करके, बाकी लोग भी भेजें, जो उसमें करेक्शन होंगी मैं आपको कराता रहूंगा। और फिर उस सूरत में ये कि हम नेक्स्ट उसके अंदर जो है वो फेल शुरू कर देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम कुछ एक सेशन और ले लें, तो आपके साथ कुरान की क्लासेस में मतलब ये आयत करा दूंगा। आप मुझे जिस तरह से आप चाहते हैं मुझे बता दें, क्या आप लोग के बैक ऑफ माइंड है? सर आपके साथ कर लें तो अच्छा, करा दें तो मुनासिब है सर। कोई मसला नहीं, मेरी तरफ से कोई इनकार नहीं। मैंने तो आपको इजाजत आपसे पूछा, क्योंकि करना आप लोगों ने, मैंने थोड़ी करना है। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो ठीक है, हम अगली दफा के अंदर कुरान की आयत कर लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट उससे इंशाअल्लाह ताला जो है ना हम फेल वाला काम इंशाअल्लाह। ठीक है जी। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। आज वैसे काफी लंबी क्लास कर दी, मजा आया होगा आप लोगों को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।